محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ میں بھوک بڑی سخت لگی ہوئی تھی، بڑی سخت بھوک لگی تھی، تو ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا پانی میں، تو اٹھایا تو کھا لیا، دل میں خیال آؤ ہو پتہ نہیں کس کا تھا۔ اب جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر چل نکلا، ایک درخت ہے، باغ ہے، اس باغ کے بہت سارے درخت جھکے ہوئے ہیں، اس دریا کی جانب پتہ کیا کس کا ہے، سمجھ آئی کہ انہی کے باغ سے وہ سیب جو ہے بہ کے گیا ہوگا۔ کہتے ہیں مالک کے پاس گیا، میں نے جا کے کہا بزرگو، بڑے نیک آدمی تھے، ان سے میں نے کہا بزرگو، غوث اعظم کے والد کہتے ہیں، میں نے کہا بزرگو ایک سیب کھا لیا ہے، تو پریشان ہوں کہ وہ میرے لیے جائز نہیں تھا، بڑی کہہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں نکلتا نہیں، مہربانی ہو جائے۔ انہوں نے کہا میں نہیں معاف کرتا، میرا سیب کیوں کھایا، حالانکہ جاتی ہوئی شاید ایسے ہی جائز ہے، کیوں تو نے کھایا، میں نہیں معاف کرتا۔ تو کو بابا جی قیمت لے لو، بخش دو۔ بابا جی کہنے لگے چل کچھ دن رہ، میرے کھیتوں کو پانی لگا۔ سید زادے، چڑھتی جوانی، خوبصورت ماتھا، خوبصورت چہرہ، نور دور دور سے چھلک کے پڑے، سادات کے گھرانے کا سجا ہوا نوجوان، کئی پکڑ کے کدال پکڑ کے بابا جی کے کھیتوں کو باغ کو پانی لگاتے۔ کچھ مہینے رہے تو بابا جی سے کہنے لگے بابا معافی، کہنے لگے نہیں مل سکتی۔ کہ کس طرح ملے گی، کہنے لگے ایک بیٹی ہے میری، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گنگی ہے، ٹانگیں بھی کوئی نہیں دونوں، بس سانسیں چلتی ہیں، تو شادی کرے تو معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت غوث پاک کے والد گرامی کہنے لگے مجھے قبول ہے، میرے اندر جو رزق چلا گیا اس کو پاک کرنا ہے، کہیں وجود جہنم کہیں دھن نہ بن جائے، میری تو نورانیت چلی جائے گی ساری اگر میں اس طرح کا، مجھے قبول ہے۔ نکاح ہو گیا۔ کہتے ہیں جب حجلہ عروسی میں داخل ہوا، رات کمرے میں گیا تو میں نے آنکھوں سے دیکھنے والی، کانوں سے سننے والی اور حور سے ملتی جلتی ایک خوبصورت عورت بیٹھی دیکھی۔ میں پلٹ کے باہر نکلا دوڑ کے، میں نے کہا بابا میرے والی نہیں، وہ تو اندھی تھی، وہ اندھی تھی، وہ بہری تھی، گونگی تھی، یہ کون ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جی کہنے لگے بیٹے اندھی اس لیے کہا تھا کہ جب سے پیدا ہوئی ہے اس نے غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا، گونگی اس لیے اس کو کہا ہے کہ اس کی زبان پہ نہ غیبت آئی نہ چگلی آئی، میں پیار کرنے والا باپ ہوں پر اس نے کبھی مطالبہ میرے ساتھ بھی کوئی نہیں کیا، اس کی زبان پہ یا خدا کا ذکر رہتا ہے یا محمد عربی کا درود رہتا ہے، اس کے علاوہ بولتی نہیں ہے لہذا گونگی ہے۔ اور فرمایا کوئی غیبت کرنے لگے، چگلی کرنے لگے، جھوٹ بولنے لگے تو اٹھ کے چلی جاتی ہے، سنتی نہیں، لہذا پیری بھی ہے، اور چونکہ کبھی گھر سے باہر پیر ہی نہیں رکھا لہذا لنگڑی بھی ہے۔ حضرت جناب سیدنا غوث اعظم کے والد گرامی فرماتے ہیں میں نے ایسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر رب نے مجھے عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا عطا فرمایا، پھر غوث اعظم جیسا اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا۔ میرے بھائی ہم جو بنیاد بنا رہے ہیں، تو کہتا ہے بات نہیں مانتی بہو، تو میں نے کہا بالکل صحیح کرتی ہے، نہیں ماننی چاہیے اسے، اس لیے کہ دولت بیاہ کے لائے ہو، بہو تھوڑا لائے ہو۔ کہتے ہیں جوائی لالچ بڑا کرتا ہے، تو میں نے کہا کیوں آفرے کرتے رہے تم، کس نے کہا تھا یہ باتیں کرنے کو، بالکل صحیح کر رہا ہے، وہ جو آپ نے جس بنیاد پہ دیوار بنائی تھی وہ آپ کو مل رہی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو گھر بنانے لگے، بچی اور بچے کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگے، دین کو، اگر بچے کے دل میں خوف خدا ہوگا تو بیوی کو مارتے وقت ڈرے گا، 100 دفعہ خیال آئے گا، عورت کے اندر خوف خدا ہوگا تو سمجھے گی میرا خاوند ہے، اگر وہ نماز سے، قرآن سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوں گے میاں بیوی، تو ان کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ تصورات آئے، ضرور کچھ نہ کچھ چیزوں کو سوچیں گے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی تھی نا حضرت فاطمہ کی، فرمایا بیٹے تیرا خاوند اسی طرح ہے کہ جس طرح تیرے لیے مجازی خدا ہوتا ہے، اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو کہتا خاوند کو سجدہ کرے، دیکھنا۔ اور میرے نبی پاک کے لفظ ہیں حدیث ترمذی میں، فرمایا جو بی بی اس حال میں مر گئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا۔ عیسائی مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، غوث اعظم گزر رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے، عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ۔ مسلمان پڑھا ہوا نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے، پڑھا نہیں تھا، بتا نہ سکا۔ غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمانے لگے کیا کہا تم نے، میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا تو بتاؤں؟ فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا، تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ پرانی قبر پہ لے گیا، کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا، تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو، اگر
تو غوث اعظم کہنے لگے نہ میرے خانقاہ پہ جھاڑو دینا، نہ میرے برتن مانجنا، نہ میرے گھر کا سودا لانا، اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا، بس میرے رسول کا کلمہ پڑھ جانا۔ اللہ اکبر۔ اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا، وہ کہتا ہے یہ ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے، اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کریں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سرانے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے، کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں، تیرے رسول کے لیے۔ پھر فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کے اس نے پہلا جملہ کہا تو کمال کر دی، کہنے لگی میرے نصیب دیکھو، میں بنی اسرائیل کی تھی، عبد القادر تیرے صدقے جاؤں، تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی، تیرے قربان جاؤں عبد القادر، تیری کیا بات ہے۔ اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوث اعظم کے قدموں میں آیا، فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے۔ آج نا کرامت کی بات آتی ہے تو بندے چھپنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، بڑا مدافعانہ سا عمل، بڑا شرمندہ سا بولا جاتی۔ وہ غوث پاک ایک دن ایک صاحب کرامت بیان کر رہے تھے تو بڑے جھجک کے حضور غوث اعظم، میں نے کہا تو بیٹھ مجھے بیان کرنے دے، تو ڈر رہا ہے کرامت سے ڈر رہا ہے، مجھے بیان کرنے دے، میں بیان کرتا ہوں، مجھے بیان کرنے دے۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے، دیگر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوث اعظم کا۔ ہاں کھول کے دیکھے، کھول کے بات کر رہا ہوں، ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا۔ مرید کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھیگ گیا۔ میں چپ کر کے سبق پڑھو، شاگردوں کو پڑھا رہے، چپ کر کے سبق پڑھو۔ تھوڑی دیر گزری، چند گھنٹے تو ایک قافلہ آ گیا، سارے لوگ پانی میں بھیگے ہوئے ہیں، حضور غوث اعظم کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا حضور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی، بڑی کرم نوازی۔ وہ شاگرد کہنے لگے ہوا کیا؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی، ہم نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کہتے ہیں حضور غوث اعظم نے وہاں بیٹھے ہاتھ لگایا اور ڈوبتی کشتی کو باہر نکال لیا، اور ڈرنے لگے، کہنے لگے جناب یہ کرامت لوگ نہیں مانیں گے۔ تو میں کہا جنہیں نہیں مننا نہ منے، ان کے کانوں کے نا پیچھے خارش ہوتی ہے جب اس طرح کی ولیوں کی بات بتائی جائے۔ وہ تو حضور غوث اعظم کی بات نہیں مان رہا، پڑھ نہ سورہ نمل پڑھ۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں بیٹھے دربار میں، فرمایا ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے، تم قرآن نہیں پڑھتے، ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے۔ تو ایک جن اٹھا، اس نے کہا دربار برخاست ہونے سے پہلے، دربار کے برخاست ہونے سے پہلے، بے شک آپ 5 منٹ میں برخاست کر دیں تخت آ جائے گا، ہزاروں میل دور تھا، پتہ نہیں کہاں قرآن پڑھتے ہو تم، بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامتیں مانتے اور نبی پاک کی امت کی باری آئے تو تمہیں خارش ہوتی ہے۔ شرمندہ سا لب و لہجہ، ہمارا لب و لہجہ شرمندہ نہیں، اس لیے کہ ہم تو جیتے اور زندہ ہی ولیوں کے نام کی برکت سے ہیں، ہمارے لب و لہجے میں تمہیں شرمندگی نہیں ملے گی۔ ہم اس طرح بیان نہیں کرتے کہ کوئی کیا کہے گا تو بچ کے جملے۔ حضرت سلیمان سے کہا آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے، آپ نے فرمایا نہیں بھائی اس سے بھی پہلے چاہیے۔ ایک اٹھا، عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، پورا علم نہیں تھا اس کے پاس، کتاب میں سے۔ حضرت آصف بن برخیا تو کہنے لگے حضور میں نہ لے آؤں، تو میں کب لاؤ گے؟ انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے نہ، اگر سارے بولے تو لطف آئے گا، پلک جھپکنے سے پہلے۔ آپ نے فرمایا چل لا کے دکھا، پھر آیا کہ نہیں؟ بولے آیا نا۔ حضرت آصف بن برخیا وہاں سے گئے کہ وہیں رہے؟ آیا نا تخت، 80 فٹ اونچا، 80 فٹ چوڑا، 80 فٹ لمبا، اتنا بھاری کہ شاید 50 لوگ نہ اٹھا سکیں، وہ آیا سامنے رکھا تو حضرت سلیمان کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو جناب آصف بن برخیا کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا، اور جن پر نرا فضل ہے ان کی یہ شان ہے، جن کو اللہ کے وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دے کہ تیرے غلاموں پر میرا بڑا فضل ہے، فضل نہیں فضل کبیر ہے۔ تو جن پر نرا فضل ہو وہ تو بغیر جائے تخت لے آئے، اور جن پر فضل کبیر ہو وہ ڈوبتے ہوئے مرید کو ہاتھ ڈال کے بچا نہیں سکتے، وہ نہیں بچا سکتے۔ ڈر ڈر کے کیوں بات کرتے ہو؟ کھل کے کو، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ حضور غوث پاک واز کرتے، نصیحت کرتے، اور چونکہ
نہ شہرت کے لیے، نہ مال کے لیے، نہ نوٹوں کے لیے. اس لیے غوث اعظم جب تقریر کرتے نا، ایک دن بغداد میں بارش شروع ہو گئی، خطاب ہو رہا تھا، لوگ بکھرنے لگے تو دو جملے غوث پاک کے، کہنے لگے یا اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اگر بندے میں نے اپنی ذات کے لیے اکٹھے کیے ہیں تو تیز بارش برسا، دوڑا دے سارے، اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی، رکھنے ہیں تو رکھ، بھیجنے ہیں تو. حضرت یحییٰ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی، پر جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی وہاں کوئی نہیں ہوتی تھی. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا، شیطان حضور غوث پاک کے پاس آیا تھا، آتا ہے پر اللہ والوں کے پاس ٹکتا نہیں، آ جاتا ہے ٹکتا نہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال اللہ کی عبادت کی، 40 سال. یہاں بھی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کیسے جی کیسے کر لی؟ تو میں نے کہا قرآن پڑھو، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور قیام کرتے. تو یہ قرآن کی نص نے جب بیان کر دیا تجھے کیسے شک ہو گیا؟ قرآن کی نص بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے. حضور غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. تو ایک دن آسمان پہ نا ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ کہنے لگا عبد القادر میں تیرا رب ہوں. اس کے اندر سے آواز آئی میں تیرا رب ہوں، تو نے بڑی عبادت کر لی، اب تو بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ. کئی ملنگوں کو معاف نہیں ہو گئی معاذ اللہ کہ بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ، عام اجازت ہے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب آپ نے یہ پڑھا تو وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عبد القادر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں شیطان ہوں؟ تو آپ فرمانے لگے پاگل، مجھے کیسے پتہ نہ چلتا؟ جس رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو نماز معاف نہیں کی، اس نے عبد القادر کو کیسے معاف کر دی؟ جب حضور کے لیے یہ حکم نہیں آیا کہ محبوب چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو، وہاں تو حکم آیا کہ محبوب تہجد بھی پڑھو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نفع دے گی آپ کو، تہجد بھی پڑھے. تو ان کے لیے جب یہ حکم نہیں تو میرے لیے کیسے آ گیا؟ اب شیطان تھا نا، تو اس نے پھر ایک اور چال چلی. یہ باز نہیں آتا، ہم باز آ جاتے ہیں کئی دفعہ، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، لڑ کے تھک جاتے ہیں. وہ نہیں تھکتا، وہ نئی سے نئی چال، نئی سے نئی چال، اس کا نیا سے نیا روپ. من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی اور اس کے نئے سے نئے روپ ہوتے ہیں. اس نے ایک نیا روپ دھار لیا، کہنے لگا عبد القادر 300 ولی میں نے اسی طرح گمراہ کیے، آپ چونکہ عالم تھے تو آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا. تو غوث اعظم فرمانے لگے نئے روپ سے آئے ہو؟ کہنے لگا 300 میں نے گمراہ کیے، یہ تو آپ عالم تھے تو بچ گئے، آپ جانتے تھے تو بچ گئے، میں نے 300 گمراہ کیے. تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے پھر گمراہ کرنے لگے ہو نیا روپ دھار کے؟ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے. کئی عالم بھی تو گمراہ ہو جاتے ہیں نا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا ہے. میرے بھائی، میرے عزیز طریقت کے مسافروں، یاد رکھو، سمجھ لو اس بات کو کہ وسوسہ آتا ہے. وسوسہ، دو قسم کے مہمان آتے ہیں، دو قسم کے مہمان. ایک مہمان وہ آتا ہے جو آتا ہے تو بندہ توجہ نہیں کرتا، وہ خود کہتا ہے اس نے نہیں میری طرف توجہ کی، وہ مہمان چلا جاتا ہے، پتہ نا آپ کو. اور جس کو بندہ اٹھ کے سینے سے لگائے اور اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دے، وہ مہمان جاتا ہے؟ وہ تو بیٹھا رہتا ہے، وہ تو نہیں جاتا. تو وسوسہ آتا ہے، جو تو توجہ نہ کرے اس کا چلا جاتا ہے، اور جو سینے سے لگا لے، سوچنے لگ جائے، غور کرنے لگ جائے، اس کا وسوسہ بیٹھ جاتا ہے، اسی کے پاس رہتا ہے، دوستانہ کر لیتا ہے. کئی دفعہ تو بالکل مکان ہی ساتھ بنا لیتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کان میں، ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کان میں. کیوں وسوسہ آتا ہے؟ تجھے کیسے آ گیا؟ جس کا یقین کامل ہو اسے وسوسہ کیسے آئے؟ جس کی توجہ سیدھی ہو اسے وسوسہ نہ چھڑ یار دا بوہا، نہیں تے ہو جاویں گا روگی. جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی. یہ تو بھئی تو اگر اندر رہتا، صحبت کے اندر رہتا، چھتری کے نیچے رہتا، تو پھر وسوسہ تجھے کیسے وسوسہ کس طرح تیرے پاس آیا؟ وسوسہ اس کے پاس آتا ہے جو وسوسے کی جانب توجہ کرتا ہے. بہت زیادہ لوگوں کو بدگمانی ہونے لگی ہے، بہت زیادہ وسوسے آنے لگے ہیں، بہت زیادہ خیال ہونے لگا ہے، بہت زیادہ توجہ ہونے لگی ہے. بڑی
لوگوں کا معیار اس طرف جائیں. ہر چوتھا آدمی آ کے کہتا ہے برے خیالات آتے ہیں. کیوں بھائی برے خیالات آتے ہیں؟ کیسے آ گئے؟ ہمارا تو دل ہی ایک ہے اور دل میں یار بھی ایک ہے. دوسرے کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں تو وسوسہ کیسے آئے گا؟ ہم تو اس کے دیدار سے ہی آج تک فارغ نہیں ہوئے تو غیر کی طرف دیکھ کیسے لیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ ممکن کیسے ہوا؟ اپنے آپ کو سمیٹیں، ان وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان پر قطعی طور پر کوئی توجہ نہ دیں. اور اگر کبھی آ بھی جائے تو میں نے کہا ہے کہ اس کو سینے سے لگانے کی ضرورت، اس کو جھٹک دیں، بات ختم ہو گئی. آ جاتا ہے وسوسہ، بڑوں کو آ جاتا ہے وسوسے، آیا کرتے ہیں، آیا ضرور کرتے ہیں. لیکن جو لوگ قابل ہوتے ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جن کا تیقن مضبوط ہوتا ہے، ان لوگوں کے پاس وسوسے ہمیشہ رہتے نہیں. ایک اہم بات اصلاح کی جو سمجھنی بڑی ضروری ہے، آپ کے لیے بڑی ضروری ہے. ایک شخص مجھے کہنے لگے جی قبر کیا ہوتی ہے؟ آپ مزار پہ چلے جاتے ہیں. میں نے کہا تجھے آج تک نہیں سمجھ آئی؟ پڑھ ترمذی شریف. نبی پاک نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ. مومن کی قبر نہیں ہوتی، جنت کا ٹکڑا ہوتی ہے. ہم تو جنت کی زیارت کرنے جاتے ہیں. آج تک سمجھ نہیں آئی؟ اور یہ بھی یاد رکھو، جس کا جس بزرگ سے تعلق ہوتا ہے وہ بزرگ اس کے ساتھ ہوتا ہے. پیر مریداں دے سر تے رہندے، او جھوٹے ہونیاں ہاں اس کا کام ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جس کے گن گائے ساری زندگی، جس کا نام لے کے جیے، بیٹھے کہیں تھے پر اس کے تذکرے اس کے گن گاتے رہے، وہ بھول جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ کوئی چھوڑ دیا سارا کچھ جس کے نام پر وہ یاد ہی نہ کرے. سنو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلفاء سید نعیم الدین مراد آبادی، ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری، صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی کہتے ہیں کبھی کبھی رات کو اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹھے ہوتے تو اچانک اعلیٰ حضرت فرماتے اٹھو جاؤ، لکھنے پڑھنے کا کام ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے اٹھو بھی جاؤ، کل کریں گے کام. کہتے اتنی کتابیں کھولی، اتنے نوٹس بن گئے، اچانک کہہ دیا جاؤ. ایک دن صدر الشریعہ فرمانے لگے پتہ تو کریں ہمیں نکال کیوں دیتے ہیں؟ یہ 8ویں 10ویں دن یہ کام ہوتا ہے، ساری دال لکھنا لکھانا ہوتا ہے، ترتیب دینی ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں جاؤ، وہ خاص بات ہے. یہ خاص باتوں کو بھی خاص بندے ہی سمجھتے ہیں. ہاں خاصا دی گلاما آگے نہیں مناسب کرنا، اور نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی. وہ کہتے ہیں میری سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا تجھے کیسے سمجھائے؟ تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں، تیرے لیے یہی بہتر ہے قالوا سلاما. تجھے نہیں سمجھایا جا سکتا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک رات پھر ایسے کیا، کہنے لگے چلو اٹھو نکلو. کہا حضور کام رہتا ہے. فرمایا کل کریں گے. حضور وہ تفسیری کام کرنا تھا، وہ ترتیب دینی تھی، حوالہ. فرمایا جاؤ ٹھیک ہے جاؤ کل کریں گے. کہتے ہیں نکال دیا. ہم نے بھی پروگرام بنا لیا کہ آج پتہ کرنا ہے. یہ نکال کیوں دیتے ہیں؟ آج خبر گیری کرنی ہے. کہتے ہیں سید نعیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جاسوسی تو منع ہے پر چلو معافی مانگ لیں گے، یہ جاسوسی بھی خیر والی ہے، کریں گے. کہتے ہیں رات فاضل بریلوی نے نکال دیا، اندر سے دروازہ بند ہوا. لکڑی کے جو دروازے ہوتے ہیں نا، ان کی کنڈی لگ بھی جائے نا تو ذرا سا اسے کھول لینا تو سوراخ بن جاتا ہے نا جی. کہتے ہیں وہ نا تھوڑی دیر گزری، اعلیٰ حضرت نے چراغ گل کر دیا، دروازہ اندر سے بند ہو گیا. اچانک دیکھا کہ اندر روشنی ہو گئی، چمک دمک ہو گئی، نور ہی نور ہو گیا. کہتے ذرا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو ہم نے عجیب فلسفہ دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے رضائی میں اور اعلیٰ حضرت ان کے پیر دبا رہے اور فرماتے ہیں عربی میں باتیں ہو رہی ہیں دھیمی دھیمی. زبان نے یار من ترکی و من ترکی بگویم، ہاں یار فریدہ جے کدی مل پہ سونا انہوں دل دا حال سناوا. کہتے ہیں باتیں ہو رہی ہیں دھیمی دھیمی عربی میں، سمجھ نہیں آ رہی. اب تینوں دیکھتے رہے سنتے رہے، سمجھ کوئی نہ آئی. لیکن کہتے ہیں سمجھ نہیں بھی آ رہی پھر بھی مزہ بڑا آ رہا. ایک بابا جی نا ایک دن بڑا کھول کے کہہ رہے تھے مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبے کا خیر الخلق کل. میں کہ بابا جی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب مجھے نہیں پتا پر مزہ بڑا ہوندا جے. پتہ کوئی نہیں ترجمہ کیا ہے پر حضور کی تعریف ہے، لطف. اللہ اکبر. دھیمی دھیمی باتیں ہو رہی ہیں، سمجھ نہیں آتی. کہتے ہیں پر مزہ بڑا آیا. دیدار کی بھی تو بڑی لذت ہوتی ہے نا. فرماتے ہیں سحری کا وقت ہوا تو بزرگ تشریف لے گئے جو بھی تھے. کمرے میں پھر سے اندھیرا ہوا. اعلیٰ حضرت اٹھے، چراغ جلایا. جب کنڈی کھولی تو ہم تینوں باہر تھے. جلال آیا، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ پتہ نہیں جاسوسی نہیں کرنی چاہیے. کہتے ہمیں پتہ تھا بات کس نے کرنی ہے. سید نعیم الدین صاحب کو آگے کر دیا، وہ سید تھے. کہنے لگے حضور ان کی غلطی نہیں، میں نے کہا تھا. سید کا چہرہ دیکھا تو اعلیٰ حضرت چپ کر گئے. فرمانے لگے کرنا نہیں چاہیے تھا. کہتے سید صاحب نے نا جھک کے کہا حضور دیکھیں میں سید ہوں، ضد کبھی نہیں کی. آج بتاؤ تو صحیح یہ کون تھے؟ آج ذرا پردہ کھولو تو صحیح، کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھر
पत्थरों के दिलों को भी पाश पाश कर दे, हकीकतें आश्कार कर दे, सदाकतें बेहिजाब कर दे। हर एक जर्रा ये कह रहा है आ और मुझे आफताब कर दे। का हुजूर आप कह दे ये कौन थे? तो कहते हैं फाजले बरेलवी की आंखें छम छम आंसू बरसाने लगी, दाढ़ी भीग गई आंसुओं से। फरमाने लगे तुम में से जो जहां उलझ जाता है मुझसे आके पूछता है, मैंने भी तो किसी से पूछना होता है ना। फरमाया सारी दुनिया मुझसे आके इस्तिफ्ता पूछती है, मैंने भी तो किसी से पूछना होता है। फरमाया मैं कोई लवारस तो नहीं, मैं भी गुन गाता हूं, मैं भी किसी का बन के जीता हूं, मेरा भी कोई है जो मुझे बताता है। कहा हुजूर क्या बात हुई? फरमाने लगे जहां उलझने लगता हूं बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी, बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ लाते हैं। फरमाया आके लेटते हैं, खिदमतें भी कर लेता हूं, मसले भी हल करा लेता हूं, मसले भी हल करा। फरमाया आज फिर आए थे, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में वक्त गुजारा है। कुछ बंदे अल्लाह के बड़े खास होते हैं। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने एजाज अता फरमाया, शान अता फरमाई कि गौसे आजम दरमियाने औलिया जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया। इस तरह नबियों में रसूल करीम का मकाम है ना, इस तरह वलियों में गौसे पाक जिलानी का मकाम है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने कई एजाज़ात दिए। सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह ने उन्हें करामात अता की। करामत दीन का पूरा एक हिस्सा है। हमारे यहाँ ना लोग कहते हैं अखलाक बयान करें जी, वो कहते क्या थे? करामत क्या होती? भाई करामत तो कुरान पाक ने बयान फरमाई। आसफ बिन बरखिया जनाबे बिल्कीस का मलका बिल्कीस का तख्त लाए थे। ये अल्लाह ने क्यों आयत नाज़िल की कुरान पाक में? वो किस्सा कहानी है कि वो जी तख्त लाए, ये क्यों बयान की? और तख्त आया किस तरह आया? उन्होंने कहा कि आंख झपकने से पहले आ जाएगा, फिर आया कि नहीं आया? उनसे पूछा ये कैसे आया? कहने लगे हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। ओ संगियो, सिर्फ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती तख्त ला सकता है, नबी पाक का गुलाम नहीं ला सकता? यार आपने करामत का इनकार करके अपने आप को कमजोर कर लिया। और नहीं जी नहीं, ये कैसे हो? क्या मतलब है इसका? आप सूरह नमल रोज पढ़े और जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती की शान बयान करे कि वो आंख झपकने से पहले 80 गज ऊंचा, 80 गज चौड़ा, 80 मन वजनी तख्त आंख झपकने से पहले ले आए। किसी बंदे का ईमान खराब नहीं होता। और मेरे गौसे पाक जिलानी ये वो बंदे हैं जिनके बारे में नबी पाक ने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं, उम्मतियों की तरह नहीं। किन की तरह? नबियों की तरह, नबियों की तरह। हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला हमको मलांग लोग नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ताला। हम तो गौस पाक की करामत भी मानते हैं पर कुरान और सुन्नत की ऐनक लगा के मानते हैं। ये मेरी बात समझ लें। हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने तालिब इल्मों को सबक पढ़ा रहे थे, तो सबक पढ़ाते पढ़ाते ना हाथ आगे बढ़ाया, तो अचानक हाथ वापस आया तो गीला हो गया था सारा। तो शागिर्द भी बड़े सियाने होते हैं, उन्होंने सबक छोड़ दिया, उस्ताद जी के गीले बाजू को देखना शुरू किया। हुजूर ये क्या है? तो गौस पाक भी गौस पाक थे। हर बंदे का हाजमा इतना अच्छा नहीं होता कि उसको हर बात हजम हो जाए। कईयों को बदहजमी भी बड़ी सख्त होती है, खट्टे खट्टे डकार आते हैं बात सुन के, कानों से धुआं भी निकलता है कई दफा। तो उन्होंने पूछ लिया फटाफट कि हुजूर ये क्या हुआ? तो गौस पाक को पता था कि सबका हाजमा ठीक है। मियां साहब ने भी कहा था खासांदी गलामा आगे नहीं मुनासब करनी। अगला शेर मैं नहीं ये पढ़ना क्योंकि ज्यादा डर है, तो मैं इधर ही रहता हूँ। इतना ही काफी है कि खासांदी गलामा आगे नहीं मुनासब करनी। उन्होंने कहा हुजूर ये क्या है? तो आप फरमाने लगे तुम्हारे वाली बात नहीं। अल्लाह अकबर। अभी सबक पूरा हो रहा था तो बंदे दौड़े दौड़े आ गए और उन्होंने नारे लगाने शुरू, या गौस या गौस या गौस। लोग कहते हैं गौस पाक से मिलता नहीं। मैं क्या ठीक कहते हैं, नहीं ना मिले। जिन्हों मिले उससे रौला पाना ना, बड़ा मिले, बड़ा मिले, बड़ा मिले। अपना अपना मामला ना। किसी ने कहा हुजूर कुछ नहीं देते, तो किसी ने कहा मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। जिसको मिला है वो तो शोर करेगा। तो थोड़ी देर के बाद ही बंदे पहुंच गए। उन्होंने आके या गौस किनारे भी लगाए, वो मचले भी, वो रोए भी, वो कदम भी चूमे, अपने मुकद्दर पे नाज भी किया। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने हमें आपका गुलाम बनाया, शुक्र है। तो तालिब इल्मों ने पूछा हुआ क्या? कहने लगे कश्ती में बैठे थे तो डूबने लगी थी।
تو ہم نے کہا کہ ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں. تو پھر حضور غوث اعظم کا دست مبارک نمودار ہوا ہے اور کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے. کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے. ایک قریب کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو دوسرا اس کی کمر پہ تھپکے دے کے کہنے لگا ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے آصف بن برقیہ کے ساتھ ہوا تھا, بالکل ویسے ہی ہو سکتا ہے. سیدنا غوث اعظم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہیں کہ ملا علی قاری فرماتے اتنی تو کرامتیں سنی نہیں جتنی غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمائی. رب کریم نے انہیں درجہ دیا, وقار دیا, ان کی دعاؤں کو قبولیت دی, اللہ نے انہیں اعزاز کے ساتھ نوازا, اللہ نے ان پر فضل فرمایا. ایک بات مجھے پسند بڑی ہے, اگرچہ میں نام نہیں لینا چاہتا کس نے لکھی ہے, میں نے لیا بھی تھا کئی دفعہ, لیکن بات بڑی کمال ہے, غیروں نے لکھی ہے, اور میں نے تو اس ایک حوالے کے لیے پوری کتاب 10 جلدوں کی منگا کے رکھی ہوئی ہے, ایک حوالے کے لیے, ایک بات کے لیے. غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا. کون؟ پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے. حضور غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا, کپڑے دھوتا تھا. تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا, تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں. فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا, رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. اس نے پوچھا ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. فرشتہ پھر کہنے لگا تو کیسا دیوانہ ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا پتہ بتا, رب بتا, تو غوث پاک کا بتا رہا ہے. کہتے 2-3 دفعہ کہا, جاگ رہے ہیں آپ لوگ, 2-3 دفعہ کہا. وہ بار بار یہی کہتا کہ میں غوث پاک کا, میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. کہتے ہیں حضور غوث اعظم اس کی قبر میں تشریف لائے. قبر میری تے میرے پیرا جے کر پاویں پھیرا, قبر میری تے میرے پیرا جے کر پاویں پھیرا, قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو, کیوں تنگ کرتے ہو میرے, یہ کوئی لوارث ہے اس کو تنگ کر رہے ہو؟ کہا حضور اللہ کا پتہ بتاتے ہیں تو آپ کا بتاتے ہیں. فرمانے لگے تمہیں سمجھا رہا ہے, یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبد القادر کے تو کوئی دروازے سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے, اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیے. یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ مجھے رب بھولا, ان کے تو گلی سے گزر جائے تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے, اور میں نے ساری زندگی کپڑے دھوئے ہیں, میں نے ساری زندگی ڈرائیوری کی ہے, میں نے ساری زندگی نوکری کی ہے, میں تابع دار رہا ہوں, مجھے رب بھول گیا ہے. فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے, مجھ سے پوچھو. فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں, ہم پوچھتے ہی نہیں, عبد القادر جانے اور خدا جانے. بات ختم ہو گئی. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے, حضور غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ, آج بھی ہمارے کچھ دوست گئے ہوئے ہیں بغداد شریف, کہتے ہیں یار قربان جائیں, ساری دنیا دیکھی ہے, سویرے اٹھ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں خادم, کہتے ہیں کون سا کھانا کھانا پسند کریں گے. یہ عبد القادر کا آستانہ ہے, یہ غوث پاک کا دربار ہے. آپ جو کہیں گے وہ پک کے آپ کی میز پہ پہنچے گا, اس لیے کہ یہ غوث اعظم کا دروازہ ہے. یہ قیامت تک کھلا ہے فقیروں کے لیے, غریبوں کے لیے, مجبوروں کے لیے. غوث اعظم دریائے دجلہ پہ کھڑے تھے تو غریب رو رہا تھا. فرمایا کیوں روتے؟ اس نے عرض کی حضور غریب ہوں, ملا سے کہا تھا دھار سفر کرا دے ادھار, اس نے کرایا نہیں, رو رہا ہوں کہ پیسے ہوتے تو رسوا تو نہ ہوتا, ضروری کام تھا دریا کے اس پار. غوث اعظم دوڑے گئے, 100 دینار لائے. ملا واپس آیا تو اس کو 100 دینار دے کے کہنے لگے یہ پکڑ لے, آج کے بعد کسی غریب کو منع نہ کرنا, جو غریب ملے اسے عبد القادر کے کرائے پہ سفر کرا دینا. زندگی سخاوت سے بھری ہوئی تھی تو آج بھی ان کا آستانہ سخاوتیں بانٹ رہا ہے, آج بھی ان کا دربار سخاوتیں بانٹ رہا ہے. غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء, ان بزرگوں سے اپنی نسبت بنائیں. میرے اور تیرے رسول نے بیان فرمایا ہے تو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کھل کے پیار کر اللہ کے ولیوں سے, شرم کر کے نہیں, جھچک کے نہیں, تھوڑا کر لیا تو تھوڑا نہیں, بھی ہم ماننے والے ہیں, ان کی تعلیمات پہ چلنا چاہیے. او بھائی تعلیمات بڑی ضروری ہیں, پر ان سے عشق کھل کے کرنا چاہیے, ان سے محبت کھل کے کرنی. اور وضاحت کر دوں, ہم یہاں ہیں وہ بغداد میں ہیں تو وضاحت کر دوں. ترغیب و ترہیب میں حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث ہے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی کسی قوم سے پیار کرتا ہے, ان سے ملا بھی نہیں, ان کی طرح کا بنا بھی نہیں, کوشش کی لیکن ویسا ہوا بھی نہیں, حضور اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پیار صحیح کرتا ہے تو میرے نبی پاک نے فرمایا پیار خالص کرے, اللہ قیامت کے دن دونوں کو اکٹھا فرما دے گا, اکٹھے ہو جائیں گے دونوں. حضور نے نص بیان کر دی, ان سے پیار کرو تو کھل کے کرو. ابن الجوزی اس زمانے کے بزرگ ہوئے,
تو وہ پڑھایا کرتے تھے، فقہ کے اسباق وہ پڑھاتے تھے۔ غوث اعظم کا ایک مرید ان کے پاس پڑھنے جاتا تھا، تو اکثر نہ وہ کہتے یار تیرے پیر کو آتا جاتا تو کچھ نہیں، تو رش تو بڑا ہوتا ہے۔ وہ کہہ دیتے نا لوگ، اب کیا کہا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں لوگ، کہا آتا جاتا تو کچھ نہیں، تو رش بڑا ہوتا ہے۔ تو وہ شاگرد تھا چونکہ، استاد جی کو کیا کہ چپ کر جاتا۔ دوسرے دن پھر کہا یار تیرے پیر کو آتا جاتا تو کچھ نہیں، دنیا بڑھ جاتی۔ وہ 3-4 دن گزرے تو شاگرد تنگ آ گیا، کہنے لگا استاد جی آپ اس طرح کریں، میرے ساتھ نہ الجھے، میرے ساتھ ہی چلے، چل کے دیکھ لے وہاں ہوتا کیا ہے۔ کوئی آدمی چھوٹا اس وقت نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، تو کہتے نہیں میں خود اتنا بڑا علامہ ہوں، میں کیوں جاؤں کہیں، میں نہیں جاتا۔ کہتے ہیں وہ پھر ایک دن کہنے لگے، تو میں نے کہا استاد جی یہاں چلے یا بات نہ کریں، کہنے لگے چل پھر چلتے۔ تو ابن الجوزی چلے، بڑا مشکل ہوتا ہے، انا کے بڑے بت ہوتے ہیں، یہ توڑنے بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ جب آئے نا محفل میں تو اوپر چادر اوڑھ کے آئے، چہرہ چھپا کے آئے، کوئی دیکھے نہ کہ مولوی صاحب بھی کہیں جا رہے ہیں۔ ہاں ہاں میں نے دیکھا ہے، ساری زندگی چودھری صاحب کی، سیٹھ صاحب کی، علامہ صاحب کی، پڑھے لکھے آدمی کی اصلاح نہیں ہو پاتی۔ کیوں؟ تو کسی کے سامنے جا کے عاجزی سے بیٹھ نہیں سکتا، وہ کہیں سے اپنے حصے کا فیض لے نہیں پاتا، بہت بڑا ہوتا ہے نا، تو بیچارہ رہ جاتا ہے۔ اس اقبال نے کہا تھا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستین پر مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، نہیں بیچارے رہ جاتے۔ تو آ گئے، وہ شاگرد بھی ساتھ تھا۔ اب حضرت غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے، غوث اعظم کی محفل میں تقریر کا یہ انداز ہوتا تھا کہ وہ ایک قاری صاحب جو مرضی آیت پڑھ دیتے تو غوث اعظم تشریح کرنی شروع کر دیتے۔ تو قاری صاحب نے تلاوت کی تو غوث اعظم آیتوں کی تفسیر بیان کرنے لگے، آیت کی تفسیر بیان کی تو شاگرد نے، استاد جی چھپے ہوئے تھے تو ان کی طرف دیکھا تو کہنے لگے یہ تو مجھے بھی آتی ہے۔ دوسری تفسیر بیان کی تو کہنے لگے یہ بھی مجھے آتی ہے۔ تیسری کی تو میں نے کہا یہ بھی۔ 11 تفسیریں کی تو میں نے کہا آتی ہے۔ جب 12ویں آئی نا تو میری آنکھیں کھل گئی، 13ویں آئی تو بس پھر نظر اٹھ گئی، 14ویں آئی تو شاگرد کہنے لگا استاد جی اس کے بارے میں نے کہا چپ کر، بیچ میں بولنا، سننے دے، سننے دے حضرت کیا فرماتے ہیں۔ اسے چپ کرا دیا۔ کہتے ہیں 40 تفسیریں حضرت نے بیان کی، پھر وہ سر سے دوپٹہ اور وہ کپڑا کب سرکا سمجھ نہیں آئی، کب میرا چہرہ خود بخود کھل گیا کوئی سمجھ نہ آئی، اتر گیا سارا کچھ۔ فرماتے 40 تفسیریں ایک آیت کی بیان کر کے غوث پاک کہنے لگے بس سننا ذرا، جملہ سننا۔ فرمانے لگے بس بھائی اب کال ختم، اب حال کی طرف آتے ہیں، اب کال ختم، ظاہری باتیں ختم، اب آؤ حال کی طرف۔ تو ابن الجوزی کہتے ہیں میں سنجیدہ آدمی تھا پر اللہ اکبر کہا تو میرا کرتا پھٹ گیا، پگڑی گر گئی، میں غوث اعظم کے قدموں میں لگا، میں نے کہا بابا آج اتنا ہی، آگے نہیں جانا ورنہ کلیجہ پھٹ جائے گا، آگے نہیں جانا ورنہ بکھر جائے گی ہر چیز، کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے، صداقت بے حجاب کر دے، حقیقت آشکار کر دے، ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے اور مجھے آفتاب کر دے، کہوں آگے بات؟ تو کہا نہیں آگے نہ بولنا ورنہ کلیجہ پھٹ جائے گا۔ حضرت یحییٰ بن نجار کہتے ہیں میں غوث پاک کی محفل میں گیا تھا اور ایک دھاگا لے گیا تھا، آج میں نے گننا ہے کتنے بندے توبہ کرتے ہیں، ہماری مجلسوں میں نوٹ گنے جاتے ہیں، وہاں کا گنا جا رہا ہے، گننا ہے آج کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں غوث اعظم تقریر ختم کرتے تھے تو 15 لوگ وہاں سے کھڑے ہوتے تھے، حضور ڈاکو تھے، ظالم تھے، آج کے بعد توبہ کرتے ہیں، غریبوں کا مال بھی واپس کریں گے اور محنت کر کے کمایا کریں گے۔ 50 وہاں سے کھڑے ہوتے، حضور شرابیں پی، بدکاریاں کی، آج کے بعد کھری توبہ کرتے ہیں، 10 وہاں سے، 20 وہاں سے۔ اس نے توبہ کی تو میں نے ایک گرہ دے لی، گنڈ ایک گرہ میں نے لگا دی، گانٹھ ڈال دی، دوسرا اٹھا تو میں نے ایک اور دے دی، تیسرا اٹھا تو اور دے دی، آج میں نا گرے لگاتا جاتا ہوں، آخر میں دیکھوں گا کتنے بندے کتنی گرے بنتی ہیں۔ کہتے ہیں ایک ایک 2 توبہ کر رہے تھے تو گرہ لگ رہی تھی، 15 کٹھے اٹھنے لگ گئے، اب میں کیسے گرے لگاؤں؟ پھر 50 اٹھنے لگے، کبھی میں غوث اعظم کی طرف دیکھتا، کبھی بندے گنتا، کبھی گرے دیکھتا، جب میں الجھ گیا نا تو حضور غوث اعظم نے تقریر کرتے کرتے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے، کہنے لگے یحییٰ میں دلوں کی گرے کھولتا جا رہا ہوں، تو لگاتا جا رہا ہے، میں تو گرے کھول رہا ہوں اور تو لگا رہا ہے۔ پھر فرمانے لگے یہ میری وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، میں کون ہوتا ہوں، یہ تو خدا کے فضل سے توبہ کر رہے ہیں۔ اور فرمایا یحییٰ تو بچا، اللہ کا فضل گن سکتا ہے، تو اس کا کرم گن سکتا ہے، یہ کرم برس رہا ہے لوگوں پہ، یہ کرم برس رہا ہے، یہ اس کی رحمت ہے ساری، اور اللہ کی رحمت گنی جا سکتی، شمار کی جا سکتی، کسی جگہ قید کی جا سکتی، یہ کرم ہے اللہ کا، تو کیسے گن سکتا ہے؟ ہٹ جا۔ شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں اٹھ کے قریب گیا، میں نے کہا حضرت جی مجھے بھی قبول کر لیں، یہی رکھ لے۔ غوث پاک جیلانی شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی، غوث اعظم درمیان اولیاء
چو محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑے اعزازات سے نوازا۔ ایک اعزاز اللہ نے یہ دیا کہ ماں کی طرف سے حسینی ہے، باپ کی طرف سے حسنی سید، نانا بھی اللہ کے ولی، دادا بھی اللہ کے ولی، پھپھی بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے، بہت بڑی ولی۔ والد گرامی، آپ نے وہ سیب والا واقعہ تو بڑا ہی سنا ہوا ہے، اس طرف تو میں نہیں جاتا۔ ماں بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے۔ یہ اللہ نا اسباب بناتا ہے، خود ماحول بناتا ہے۔ آپ کے جو والد گرامی تھے ان کا نام تھا ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ۔ بادشاہ کے کچھ سپاہی تھے جو مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے، اور مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے، مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے۔ حضرت سید محمد موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ بھی قریب سے گزرے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ بدبو سے سمجھ تو گئے، تصدیق کے لیے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ بادشاہ کا سامان لے کے جا رہے ہیں۔ آپ تو جھنڈے والی گاڑی کو ویسے نہیں نہ پوچھ سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ چونکہ جمہوری لوگ ہیں، آپ نے تو بس دفتر بنانا ہے، جب الیکشن ہوگا نا اپنے دروازے کے سامنے سارے محلے سے لڑائی لینی ہے کہ ووٹ میرے آکھے دیں، پھر ٹھیک 1.5 مہینے کے بعد سجدہ صاف بھی کر جاتے ہیں، بندہ غلط سی میں نے پتہ ہی نہیں لگا۔ تو یہ پہلے سوچنا تو تھوڑا سا ایسے ہی بلا وجہ الیکشن تو روز کبھی کبھی آئے گا، تو ہم نے ایک جگہ تو روز رہنا، ایک دوسروں سے جھگڑے کرنا اور معاذ اللہ تعالیٰ غیبتیں کرنا، عزتیں اچھالنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ حضرت غوث پاک کے والد نے پوچھا کیا لے کے جا رہے؟ بادشاہ کا سامان ہے جی۔ ہاتھ میں ڈنڈا تھا، 3 مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے، زور سے ایک ایک ڈنڈا مٹکوں پہ مارا تو مٹکے ان کے سروں پہ ٹوٹ گئے۔ بادشاہ سلامت، ہم سارے تقریباً بادشاہ سلامت ہوتے ہیں، یہ کسی کی جرت ہے مطلب میرے گھر کے معاملے میں مداخلت کرے، اور پھر بادشاہ ہو۔ لوگوں نے جا کے بڑی غیبتیں کی، بڑی بڑی کہانیاں سنائیں۔ اس نے تو توڑ دیا جی مٹکے آپ کے، نے کوئی حال نہیں چھوڑا۔ تو بادشاہ کہنے لگا بلاؤ سید موسیٰ پاک جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کو بلا لیا۔ تو کہنے لگے بادشاہ تمہیں پتہ تھا مٹکے کس کے ہیں؟ آپ فرمانے لگے پتہ تھا مجھے۔ کہا کیوں توڑے؟ فرمایا اس لیے توڑے کہ مجھے تیرے اوپر رحم آ گیا تھا، تو اگر شراب پیے گا تو دوزخ میں جلے گا، مجھے رحم آیا تھا میں نے توڑ ڈالے۔ تو کہنے لگا آپ کون ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں محتسب ہوں، میری حساب کتاب لینے کی ڈیوٹی ہے، محتسب ہوں، غلط آدمی کا حساب کروں گا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کس نے ڈیوٹی لگائی آپ کی؟ فرمانے لگے میری ڈیوٹی میرے رب کریم نے لگائی ہے، میری ڈیوٹی اللہ نے لگائی۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، مسلمان کے ذمے ہے اچھائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے، یہ ذمہ داری ہے میری، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ بادشاہ پہ اتنا روب طاری ہوا کہ کہنے لگا حضور آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے یہ کام کیا۔ کہنے لگا جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کو محتسب نہ بنا دوں، آپ میرے وزیر بن جائیں، کوئی بندہ اس طرح کا کام کرے تو اسے روکیں۔ تو آپ فرمانے لگے نہیں، تو اپنی نوکری سنبھال کے رکھ، جس سے اللہ ڈیوٹی پہ لگائے اسے پھر بندوں کی ڈیوٹیاں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اعزاز اللہ نے انہیں دیا، یہ شان رب کریم نے عطا فرمائی۔ ان کے صاحبزادے تھے حضرت غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی شخص سے کام لینا ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے اسباب بھی خود ہی پیدا کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال اپنے استاد کی بڑی قدر کرتے تھے، شمس العلماء کی۔ تو ایک دن حضرت شمس العلماء سے کہنے لگے استاد جی آپ کی مہربانی سے پڑھ گیا ہوں۔ تو فرمانے لگے پتر تیری کلاس میں تو 250 لڑکا تھا، میری مہربانی تو سب پہ تھی، پر سارے تو اقبال نہیں نہ بنے۔ فرمانے لگے تیرے اندر بھی کوئی خوبی تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ اعزاز، کوئی چیز تیرے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نوازتا ہے نا تو بندہ بھی محنت کرتا ہے، لیکن اس کی محنت سے زیادہ اللہ کے فضل کا دخل ہوتا ہے۔ تو بندے کئی دفعہ کہنے لگ جاتے ہیں بڑی مشقت کی، بڑی محنت کی، کچھ بھی نہیں ہوتا، زیادہ اللہ کے فضل کا انحصار ہوتا ہے، پر رب جیسے چاہتا ہے ویسے فیصلے دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، والد انتقال کر گئے، والدہ تھی میری اور ہم 2 بھائی تھے۔ فرماتے ہیں بچے کھیلنے کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے کھیلنے نکل گیا۔ ایک بیل بچوں کے قابو آ گیا، تو بچوں کے قابو کو چیز آ جائے تو پھر وہ اس کا جو حال ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی، ہم سارے بچے رہ چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ بیل قابو آ گیا، کوئی اس کے کان چھیڑتا، کوئی اس کی دم چھیڑتا، کوئی اس کے سینگ چھیڑتا، کوئی کسی جگہ سے اسے تنگ کرتا۔ مختلف بچے اس کو نا دم سے پکڑ کے ہلاتے، بیل بھاگتا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں بھی آگے بڑھا، اور میں نے جب اس کی دم پکڑ کے ہلائی تو بیل نے میری طرف منہ کیا اور کہنے لگا عبد القادر تو نہ ایسے کہا،
بول کے کہنے لگا تو نہ ایسے کر، تجھے رب نے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ آپ فرماتے مجھے اتنا خوف طاری ہوا، بیل کو بولتے دیکھا تھا پہلی دفعہ، بیل کو۔ اب میرے سنی کو بھی دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے، دلیل نہ دیں، کسی بزرگ کی بات سنائیں تو سنی بھی تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ یہ شور ایسا ہوا ہے نا، پراپوگنڈا ایسا ہے۔ میں حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پہ سواری کر لی تھی۔ بیل سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، سواری کے لیے اونٹ ہیں، خچر ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، بیل کھیتی باڑی کے لیے۔ اس شخص نے جب بیل پہ سواری کی تو بیل پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا اور کہنے لگا یار تو بڑا بیوقوف ہے، بول کے کہنے لگا مجھے اللہ نے سواری کے لیے نہیں پیدا کیا، میرے سے وہ کام لے جس لیے میں پیدا کیا گیا ہوں۔ تو بندہ ڈر گیا، کہنے لگا بڑی حیرانگی والی بات نہیں کہ بیل بولتا ہے، تو بیل پھر بول پڑا۔ کہنے لگا اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے مدینے میں نبی پاک آ گئے ہیں اور تو نے ابھی تک کلمہ ہی نہیں پڑھا، یہ اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے۔ جامع المعجزات میں حدیث موجود ہے، حضور آ گئے اور تو نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ وہ شخص کہتا ہے میں سر پٹ دورا، جب آ کے سامنے کھڑا ہوا تو حضور مسکرائے، فرمایا آجا پڑھ لے کلمہ، مجھے پتا ہے تجھے کس نے بھیجا ہے۔ اللہ والوں کی باتیں مان لیا کریں، میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں رب کریم کے کوئی بندوں کی بات کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوتی، وہی تو کتاب و سنت آگے پہنچانے والے ہوتے۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں وہ ڈر کے گھر آیا، جب گھر پہنچا تو میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ فرماتے میں چھت پہ چڑھا اور میں نے جیلان میں اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھا تو حج کے دن تھے، میری سیدھی نظر میدان عرفات پہ گئی، لوگ میدان عرفات میں بیٹھ کے لبیک لبیک پڑھ رہے تھے۔ پہلے میں وہاں سے ڈر کے آیا، پھر چھت سے ڈر کے نیچے اترا، ماں کو ساری بات بتائی تو کہتی میری ماں کہنے لگی بیٹے جب تو پیدا ہونے والا تھا تو مجھے بڑی بشارتیں ملتی۔ فرماتے ہیں ماں نے نا کھولا بکسا صندوق تو 80 دینار نکالے، میں پتر تم 2 بھائی ہو اور تمہارا باپ کل جاگیری 80 دینار چھوڑ گیا، 80 40 تمہارے 40 تمہارے بھائی کے۔ فرمایا بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا، میں عورت ہوں، تمہارا باپ کوئی نہیں، بھائی چھوٹا ہے، میں پیچھے نہیں آ سکتا، یہ 40 دینار لے جا اور جا بغداد چلا جا کے تعلیم حاصل کر، بیٹے میں پہنچ نہیں سکتی، خیال رکھنا۔ غوث پاک فرماتے ہیں 12 سال میں نے تعلیم حاصل کی یارو، میں نے پتے بھی کھائے، اور خود آپ کا فرمان موجود ہے، فرماتے ہیں ایسی سختیاں بھی دیکھیں، ایسی سختیاں بھی دیکھیں کہ پتھروں اور پہاڑوں پہ گزرتی تو شاید پگھل جاتے، لیکن میں نے اپنے نبی کا دین پڑھا۔ اب تو پیر کے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے وہ علم لدنی والا ہوتا ہے، میں تو ایسا پتر ہے، او خدا کے بندے صبر کر۔ اگر غوث پاک حسنی حسینی سید ہو کے باقاعدہ پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو کس پیر کا مرید ہو گیا جسے علم ہی کوئی نہیں، جو جاہل آدمی ہے؟ یہ ضروری ہے، علوم دینیاں ضروری ہیں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ پوری زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، غوث پاک تمام اولیاء کے امام ہیں، ساری زندگی۔ غوث اعظم سے کسی نے پوچھا آپ نے سب سے زیادہ دین کا کام کس طرح کیا، تو فرماتے ہیں تقریر کے ذریعے۔ اب تقریر کرنے والا مولوی ہوتا ہے اور تویز دینے والا، سبحان اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دین کا سارا کام کس ذریعے سے کیا ہے، ہفتے میں 3 جلسے کرتے تھے اور 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا اور بغیر لاؤڈ سپیکر کے تقریریں ہوتی تھیں، اور فرماتے ہیں جیسی سمجھ پہلے بندے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آتی تھی۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کرم کیسے ہوا؟ فرمانے لگے میں نے جب تعلیم حاصل کر لی تو بولنا آتا ہی نہیں تھا، تو میں بڑا پریشان، ایک دن سو گیا تو خواب میں رسول کریم کا دیدار نصیب ہوا۔ فرمایا تیری تو واز کیا کر، تیرے واز سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یا رسول اللہ میں اجمی بندہ ہوں، لوگوں کے سامنے کیسے بات کروں گا؟ تو حضور نے فرمایا منہ کھولنا ذرا۔ کہتے میں نے منہ کھولا تو محبوب نے 7 دفعہ لعاب دہن ڈالا میرے منہ میں۔ آپ فرماتے ہیں پھر بولتا میں تھا، اثر کوئی اور پیدا کر دیتا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال دین کا کام کیا۔ صبح کے وقت فقہ کا درس دیتے تھے، فجر کے بعد کچھ دیر کا ناشتہ کرتے سو جاتے، پھر آ کے مدرسے میں پڑھاتے باقاعدہ بچوں کو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر آپ ساری کتابیں پڑھ لیں، ساری کتابیں لو، میں نے بھی بڑا ہی دعویٰ کر دیا، یعنی ساری کتابیں جتنی اب تک چھپی ہوئی ہیں ساری پڑھ لو، کہیں نہیں ملے گا کہ ہم غوث پاک کے آستانے پہ گئے۔ غوث پاک کسی بندے نے یہ نہیں کہا ہم غوث پاک کے آستانے پہ گئے، غوث پاک کے دربار پہ گئے، سب نے یہی لکھا ہے کہ ہم حضور غوث پاک کے مدرسے میں گئے۔ ہمارے نا مدرسوں میں سبق تقسیم ہوتے ہیں، سال جب شروع ہوتا ہے نا تو سبق تقسیم ہوتے ہیں، ہمارے مدرسے میں بھی تقسیم کرتے ہیں ہمارے مولانا۔ آپ حدیث پاک پڑھائیں گے، فلانا استاد منطق پڑھائے گا، فلانا فلسفہ پڑھائے گا، فلانا یہ سبق تقسیم ہوتا ہے، فلانا قرآن، فلانا حدیث، فلاں فقہ۔ تو غوث اعظم کے مدرسے کے جو ناظم تعلیمات تھے وہ کہنے لگے حضور سبق بانٹنا ہے تو آپ کو کون کون سے سبق دے دیں، کون کون سا پیریڈ پڑھائیں گے؟ تو آپ فرمانے لگے نہیں پیریڈ رہنے دو۔ حضور پھر فرمایا اس طرح کرو لائق بچے تم رکھ لو،
اور نالائق سارے مجھے دے دو، میں جانوں اور نالائق جانے، نالائق سارے میرے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نالائق سارے رکھ لیے، کند ذہن، اور حضور غوث پاک ان کو اسباق پڑھایا کرتے، ان پر محنت کرتے۔ فجر کے بعد فقہ کا درس، 10 بجے مدرسے کی کلاس، زور کے بعد حدیث پاک کا درس، مغرب کے بعد تفسیر بیان کرتے۔ بانج علموں جو کرے فقیری، وہ کافر مرے دیوانہ۔ اور عشاء کی نماز کے بعد ہفتے میں 3 جلسوں سے خطاب، اور یہ سارے کام کر کے نا تو پھر بھی غوث اعظم جب دنیا چلی جاتی تو وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جاتے، اور 40 سال بیت گئے، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے۔ 40 سال حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا، کتابیں لکھی، ڈیوٹی کی، محنت کی، کوشش کی پوری دنیا میں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر بتاتا ہوں، یہ جو صلاح الدین ایوبی کا بہت نام لیتے ہیں نا، بہت بڑے مجاہد تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ 70,000 کی فوج تھی، سارے کے سارے غوث پاک کے مرید تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے حضور غوث پاک کی زیارت نہیں کی، پر تعلیم غوث پاک کے مدرسے میں حاصل کی۔ اس کو بڑا شوق ہو نا کتابیں دیکھنے کا، وہ میرے پاس آئے، میں دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ صلاح الدین ایوبی حضور غوث پاک کے مدرسے کا طالب علم ہے۔ یہ آپ کے ملک میں 2-3 دن سے رٹا چل رہا ہے، وکیلوں کا، ڈاکٹروں کا، کل سے یونیورسٹی کا بھی چل گیا ہے۔ یہ لڑائی کسی مولوی 2 گروپوں میں ہوئی ہوتی نا، چلو نام بولو، میں نے پتہ ہے اگلی گل ہے، کسی مولویوں کے 2 مدرسوں میں ہوتی نا تو جو طوفان اٹھنا تھا نا ہر چوک میں، مولوی لڑاندے بڑا لے یہ بڑی۔ میں نے دعوت دی تھی پرسوں، میں نے کہا جب وکیل مکمل تعلیم کر لینا اسے 2 سال مدرسے میں لاؤ، ہم اسے سکھائیں گے اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، ان کو لاؤ۔ اس لیے کہ ہم اپنی بات نہیں بتائیں گے، ہم بتائیں گے محمد عربی کی باتیں صلی اللہ علیہ۔ مہربانی کرو، مجھے کوئی شکوہ نہیں ان سے، کوئی کسی قسم کا نہیں، اس لیے کہ ہمارے ملک میں نا احتجاج کا کلچر پروموٹ کیا گیا ہے، ہم نے یہ ماحول بنا کے دیا ہے سڑک بلاک کرنے کا۔ یہ ہمارے قریب ایک گاؤں ہے تو روز ڈکیتیاں ہوتی تھیں، بچہ بھی قتل، پولیس والے سنتے ہی نہیں تھے، ان بیچاروں نے روڈ بلاک کیا تو سب صحیح ہو گیا، اسی وقت سارا کچھ ہو گیا، اب پہرے داری بھی لگتی ہے، اب جناب چوکیاں بھی قائم ہو گئی، سب کچھ ہو رہا ہے۔ مزاج بنا دیا ہم نے، یہ عدم برداشت ہے، یہ کلچر خطرناک ہے، یہ کلچر تباہ کرے۔ وکیل کوئی غیر نہیں، ہمارے اپنے بھائی ہیں، کون ہیں وہ؟ ڈاکٹر کون ہے؟ ہمارے اپنے۔ یہ جو بچے یونیورسٹی میں لڑے کون ہیں؟ ہمارے اپنے۔ ہم ان کو کاٹ کے نہیں پھینک سکتے، یہ کوئی دوسرے لوگ نہیں، سب کو ضرورت ہے ایک دوسرے کی، لیکن خدا را مہربانی کرو، معاشرے میں برداشت کا کلچر پیدا کرو، سکون کا کلچر پیدا کرو، سہنا سیکھو۔ سنو ایک بات کرتا ہوں، اللہ کرے کہ میں سمجھا سکوں، سارے فیصلے خود نہ کرو۔ اگر تمہیں نظر آئے نا کہ آپ کے ساتھ کہیں ناانصافی بھی ہو رہی ہے تو ساری عدالتیں دنیا میں نہیں لگنی، ایک قیامت میں بھی لگنی ہے۔ ہاں امام حسن کو زہر دے دیا گیا تو امام حسین کہنے لگے بھائی بتاؤ کس نے دیا ہے؟ فرمایا حسین اگر وہ نہیں جس پر مجھے شک ہے تو میں کسی آدمی کا بلا وجہ تمہیں نام کیوں بتا دوں؟ کہا پھر بھائی آپ اشارہ تو نہیں بتا دیں؟ تو فرمایا حسین اگر وہی ہے نا جس پر مجھے شک ہے تو پھر بھی میں نے فیصلہ اپنے رب پہ چھوڑ دیا۔ فرمایا میرے رب سے زیادہ بہتر فیصلے کرنے والا کوئی موجود؟ کچھ فیصلے اللہ پہ چھوڑ دیں، آپ یقین کریں آپ کو بڑا ہی مزہ آئے گا، آپ کو سکون آئے گا زندگی میں۔ کچھ فیصلے اللہ پہ چھوڑو، برداشت کا کلچر پروموٹ کریں اس وطن کے اندر، یہ بڑا پیارا ملک ہے، اس میں برداشت کا کلچر پیدا کریں۔ وکیل کو ہر وقت ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کو ہر وقت وکیل کی ضرورت ہے۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر دیکھیں نا، میں نے آئین بھی رکھا ہوا ہے پاکستان کا، لیکن اس کے باوجود کوئی مسئلہ بن جائے تو میں کسی وکیل صاحب کو فون کرتا ہوں، میرے دوست ہے، میں پوچھتا ہوں کہ یار یہ مسئلہ ہے، اس کا کیا حال ہے؟ ہم مل کے رہتے ہیں معاشرے میں، برداشت کے کلچر کو پروموٹ کریں، پیار کریں، محبت بانٹیں، یہ وطن ہے، اس کو مل کے سنواریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ رسول اللہ کے دین کا قلعہ بنے گا بڑا مضبوط۔ اس سے پیار کریں، مثبت غلط بات ہے تو اس کو آپ سمجھائیں، اس پر تبلیغ کریں، لیکن یہ نہ کریں کہ آپ عدم برداشت کا ماحول پیدا کریں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کا کام۔ ایک بات، اللہ والوں کے پاس لوگ دعاؤں کے لیے جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ سنو، میرے ساتھ ایک شخص رہتا ہے، صبح سے شام تک میری ڈیوٹی کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ ایک صاحب ہیں جو 3 سال کے بعد ملتے ہیں، پھر وہ جو 3 سال کے بعد ملتے ہیں وہ شکوہ کرتے ہیں کہ پیر صاحب اس کی بات زیادہ مانتے ہیں۔ تو پیر صاحب اب کدھر جائیں؟ یہ سارا دن پیر صاحب کی مانتا ہے، نہیں سمجھ آ رہی آپ کو بات؟ یہ مزاج ہے نا جی، ایک بندہ سارا دن دنیا داری کرے، مال کمائے، پتہ نہیں جھوٹ بولے، بڑا کچھ کرے، اور ایک اللہ کا ولی جو اپنا بنائے کچھ نہ، سارا دن رسول اللہ کی باتیں کرے،
سارا دن اللہ کے دین کی خدمت کرے، اور بھائی وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو پھر اللہ اس کی بات کو قبول کرتا ہے۔ کچھ میرے خاص ہیں، کچھ تیرے خاص ہیں، تو کچھ رب کے بھی خاص ہیں، اور اس پر بھی میں پہلے آیت پڑھ لوں گا تاکہ دلیل مضبوط ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، فرمایا میں نے کچھ بندوں کو اپنی رحمت سے اپنا خاص بنا لیا۔ کچھ بندے اللہ کے بس اللہ کی بارگاہ میں وہ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ قبول فرما لیتا ہے، پتر اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ کا ولی دعا تو کر سکتا ہے نا۔ اللہ کا ولی، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا جی ولی اللہ بیٹا دے سکتا ہے؟ آپ فرمانے لگے ولی اللہ اللہ سے ملا سکتا ہے؟ نہیں وہ تو ہے ہی ولی اللہ، تو اس نے ملا دینا ہے۔ تو فرمایا جو اللہ سے ملا دے بیٹا تو چھوٹی سی بات ہے، تو دیکھ نہ کہ جو اللہ تک تجھے لے گیا تو پھر پتر پیچھے رہ گیا، لیکن بیٹا دیتا کون ہے؟ بول کے بتائیں، بول کے اللہ دیتا ہے۔ دعا کون کرتا ہے؟ اللہ کا ولی دعا کر دیتا ہے۔ بی بی آ گئی روتی ہوئی غوث پاک کے پاس، کہنے لگی 6 بیٹیاں ہیں، خامد اور سسر کہتے ہیں کہ 7ویں بھی بیٹی ہوئی تو طلاق دے دیں گے۔ تھوڑا سا اگر بندہ مالدار بھی ہو تو پھر وہ ہمارا دماغ جہاں مرضی چلتا ہے نا جی۔ یہ جہالت آج بھی بہت ساری جگہوں پہ پائی جاتی ہے۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ تو رو پڑی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا اس کے شوہر کو بھی اور سسر کو بھی، فرمایا یہ دیکھ یہ تو اللہ کے کام ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے۔ تو جو نہیں مانتے پھر غوث پاک کی بھی نہیں مانتے، انہوں نے کہا جی نہیں دی، میں تو نکاح کروں گا۔ چلے گئے تو غوث پاک کی بارگاہ میں وہ بیٹی اور اس کا باپ اور اس کی ماں پھر آئے، کہنے لگے حضور مہربانی فرمائیں۔ پھر اللہ کے ولیوں کے پاس ایک قوت ہوتی ہے جس کا نام مصلح ہے۔ مصلح بہت بڑی طاقت، بہت بڑی۔ حضور نے فرمایا دعا صلاح المومن، فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ مومن جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر عرش کا مالک دروازے کھول دیتا ہے کرم کے۔ حضور غوث پاک نے مصلح بچھا لیا اور رو پڑے، کہنے لگے مالک کریم اس بی بی کے دل میں کس نے بات ڈالی تھی کہ عبد القادر کے دروازے پہ جا؟ دیکھیں منانے کا انداز، منانا آتا ہے نا۔ اللہ کس نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ عبد القادر کے دروازے جا؟ کس نے ڈالی؟ اور مالک اگر تو نہیں ڈالی تھی تو کیا تو اب اپنے عبد القادر کو رسوا کرے گا؟ اگر تو نہیں بھیجا ہے کہ ادھر جا تو اب تو رسوا کرے گا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمانے لگے پتر جا، مجھے امید ہے اللہ نے 6 بیٹیاں دی ہیں تو 7 بیٹے بھی عطا فرمائے گا۔ تو بی بی کہتی ہے پھر رب نے فضل فرمایا اور 7 ہی بیٹے عطا فرمائے، پھر 7 ہی بیٹے رب کریم نے دیے۔ تو جو اللہ کی مان تھا پھر اللہ بھی اس کی، تو اس میں اختلاف کی کیا بات ہے؟ یہ سادی سی بات ہے۔ ایک بغداد کا سوداگر تھا، بڑا مالدار تھا۔ ایک دن اس نے بغداد کے سارے علماء اور مشائخ کی دعوت پکائی تو غوث پاک کے پاس بھی آیا، کہنے لگا حضور شام کا کھانا ہے۔ آپ نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ رو پڑا، کہنے لگا بغداد کے پیر انکار نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا تو جا میں آؤں گا۔ شاگرد مرید کہنے لگے حضرت جی آپ بڑی مشغولیت تھی شام کو، فرمایا اتنا بڑا آدمی جب رو پڑتا ہے تو لگتا ہے بڑا مجبور ہے، چلیں گے۔ شام کو جب اس کے دروازے پہ گئے تو کھانا بھی اس نے چنا تو ساتھ اس نے ایک ٹوکرا ایک صندوق بھی لا کے رکھا، اوپر سے خالی۔ جب غوث پاک نے اٹھ کے دیکھا تو اندر اس سوداگر کا بیٹا، اس تاجر کا بیٹا، دونوں ٹانگوں سے معذور، دونوں ہاتھوں سے معذور، ایک ہی بیٹا اپاہج ہے۔ وہ تاجر رو پڑا، کہنے لگا حضور بڑی دنیا جانتی ہے، بڑا مال ہے، اور جب تنہا بیٹھتا ہوں تو کھول کے روتا ہوں۔ وہ بے نیاز ہے نا، ساری زندگی کے بعد ایک بیٹا دیا تو وہ بھی اپاہج ہے۔ حضور بال سفید ہو گئے، لوگوں کی اولاد بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے، میں بوڑھے وقت میں اس کو اٹھا کے پیشاب پخانے کے لیے لے کے جاتا ہوں۔ بغداد کے عبد القادر سنا ہے جب تو دعا مانگتا ہے تو رب قبول فرما لیتا ہے، تو مہربانی فرما اگر میرا پتر ٹھیک ہو جائے، میرا زور کوئی نہیں مالک، بے نیاز ہی بڑا ہے، اگر مہربانی ہو جائے۔ تو غوث پاک نے پھر مصلح بچھایا، مصلح بچھا کے کہنے لگے مالک تو اپنے بندوں کے دل میری طرف کیوں موڑتا ہے، اور اگر موڑتا ہے تو پھر رحمت کی نظر فرما، بندہ نوازی فرما۔ ایک باپ اتنے رو رو کے آنسو بہا رہا ہے تو کرم نوازی فرما۔ حضور غوث پاک نے ابھی چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے کہ بچہ اللہ اکبر کہتا ہوا صندوق سے باہر نکل آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والعصر، محبوب مجھے تیرے مقدس زمانے کی قسم ہو، ان الانسان لفی خسر،
بے شک انسان نقصان میں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے کام کیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ وتواصوا بالحق، انہوں نے حق بات کی نصیحت بھی کی۔ اور جب حق بات کی نصیحت ہوتی ہے تو تکلیف آتی ہے۔ فرمایا وتواصوا بالصبر، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت بھی فرمائی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب کے اندر لکھا ہے کہ صوفیاء کا ایک گروہ ایسا گزرا ہے جو ملامتی کہلاتے ہیں۔ ان کو لوگ برا کہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو نفس پہ بوجھ پڑتا ہے، جب کوئی دل توڑتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں رونا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک گروہ گزرا ہے صوفیاء کا، وہ پسند کرتے ہیں اس چیز کو۔ یہ بہت زیادہ تعریف، توصیف، نعرے، شور، یہ بعض اوقات نفس کے تکبر کا سبب بنتا ہے۔ آپ ملاحظہ کر لیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سلسلہ چلا ہے، کس قدر زیادہ تانے تھے ان کے لیے، کتنی زیادہ آزمائش تھی ان کے لیے، کتنا زیادہ پریشانی کا سامان تھا، لوگ کیا کچھ کہتے تھے۔ اور پھر یہ سلسلہ تمام صحابہ کے لیے اسی طرح رہا۔ آپ لوگ جن لوگوں کی تعریف کرتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ باقی بھی سارے ان کی تعریف کرتے ہوں۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم دن مناتے ہیں، پوری امت مسلمہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی کی یادگار مناتی ہے، تو سارے کلمہ گو تو ایسا نہیں کرتے۔ آج بھی ڈھیروں لوگ ہیں جو تانا دیتے ہیں، اس کو سیاسی جنگ کہتے ہیں۔ دین کے لیے یہ جو آزمائش رہی، یہ جو تانا رہا، یہ جو تنقید رہی، یہ اس کا حسن رہا، یہ چیز اس کو نکھارتی ہے، یہ اس کے اندر تازگی پیدا کرتی ہے۔ جب آپ کو راہ دین میں کوئی برا کہتا ہے تو آپ کے لیے وہ چیز مزید حسن کا سامان پیدا کرتی ہے، آپ کے لیے مزید بہتری ہوتی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود لکھا ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک طریقت کا ایک مسئلہ میرے لیے بن گیا تھا۔ روحانی سفر انسان کر رہا ہوتا ہے نا، جب بڑے اچھے اس کے اوراد و وظائف چل رہے ہوتے ہیں، عبادات چل رہی ہوتی ہیں، تہجد میں بوجھ نہیں ہوتا اس کے لیے اٹھنا، تلاوت قرآن پاک صحیح کر رہا ہوتا ہے، اگر مراقبے پہ بیٹھا ہے تو صحیح بیٹھا ہوتا ہے، اس کے اسباق صحیح چل رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ رکاوٹ آ جاتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، یا تو کہیں غلطی ہو جاتی ہے، یا انسان کوئی ایسی بھول کر بیٹھتا ہے جس کے نتیجے میں بریک لگ جاتی ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا طریقت کا کوئی مسئلہ بن گیا، روحانی سفر جو میں طے کر رہا تھا۔ آج کل تو خیر سارے لوگ طے کر کے بیٹھے ہوئے نا، ہم سارے سفر، ہم تو مسافر ہے ہی نہیں، ہم نے تو مکمل کر لیا سفر۔ ہم تو گفتگو کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے طریقت کے اماموں میں ہمارا نام لکھا جائے گا۔ بالکل ہم کوئی ماحول ہی نہیں ایسا کہ کوئی سیکھے، کوئی پوچھے، کوئی سوال کرے، کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرے، مزاج نہیں رہا ہمارا۔ داتا صاحب کہتے ہیں میں ایک روحانی مسئلے میں الجھ گیا تھا، تو میں نے بڑے اوراد کیے، وظائف پڑھے، بڑا میں نے اللہ اللہ کی، بڑا کچھ کیا، جو ممکن تھا میں نے کیا، کئی مزارات پر حاضری بھی دی، صدقات و خیرات بھی کیے، لیکن وہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایسا مسئلہ تھا جو الجھ گیا، مجھ سے حل نہیں ہو رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں چلتے چلتے ایک مسجد میں گیا تو وہاں کچھ درویش بیٹھے تھے، درویش، اور وہ عجیب مجذوب صفت لوگ تھے، ایک گروہ ان کا پورا بیٹھا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں انہوں نے میری طرف دیکھا تو میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا، پھر انہوں نے خربوزے کھانے شروع کیے، وہ خربوزہ کھاتے تھے اور چھلکے مجھے مارتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں وہ چھلکے مار کے پھر ہنستے تھے، پھبتیاں کستے تھے، میرا مذاق اڑاتے تھے۔ فرماتے ہیں وہ میرا مسئلہ جو کئی دنوں کا اٹکا ہوا تھا، حل نہیں ہو رہا تھا، ان کی یہ حرکت کرنے سے میرا وہ والا مسئلہ اللہ نے حل فرما دیا۔ میرے اندر وہ تازگی پیدا ہو گئی۔ جب کوئی شخص خبر لاتا ہے نا آپ کے لیے جب کوئی خبر لاتا ہے کہ فلاں نے آپ کو برا کہا، تو اس میں محاذ نہیں قائم کرنا چاہیے۔ ایک ہم لوگ محاذ بنا لیتے ہیں،
جو موقع ہماری عین اصلاح کا ہوتا ہے، جس میں ہمارے لیے بڑے اسباق ہوتے ہیں، ہماری بہتری بہت زیادہ اس کے اندر مضمر ہوتی ہے، ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ یہ جو دین کے لیے تانا ہوتا ہے نا، جے کر یہ تانے نصیب ہو جائیں ہمیں، اگر ہمارے مقدر میں آ جائیں یہ تانے، تو یہ بڑا فائدہ کریں گے، یہ نفع کریں گے۔ بہت سارے تانے ہم برداشت کرتے ہیں، لوگ بہت ساری برادریوں کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم سہتے ہیں، ابھی کو برادری چھوڑ کے نکلا تو نہیں۔ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن ہم نے احتجاج تو نہیں کیا۔ مذہب کے معاملے میں ذرا سا ہلکا سا کو تانا دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ دیکھیں نا داتا صاحب نے کتنی خدمت کی، تو کیا سارے لوگ اچھا کہتے ہیں داتا صاحب کے مزار کو؟ آج بھی اتنی لمبی زبانیں نکال کے لوگ کہتے نہیں وہ شرک کا اڈا ہے، معاذ اللہ۔ بابا فرید علیہ رحمہ زہد الانبیاء، شیخ الاسلام، تو کیا ساری دنیا ان کو صحیح کہہ رہی ہے آج بھی؟ تو یہ تو بھائی لطف ہے، آپ اس لطف کا رنگ کیوں خراب کرتے؟ اس کا ذائقہ لیں، اس طرف بھی توجہ کریں، اس پر غور کریں۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ انہیں مجدد کہتے تھے، ان کے زمانے میں انہیں امام اہل سنت کہا جاتا تھا۔ ان کے دور میں بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے لوگ ان کی بارگاہ میں آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ عمر میں ان سے بڑے تھے، لیکن پھر بھی ان کی خدمت میں آ کے بیٹھتے تھے۔ صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین مراد آبادی جیسی شخصیات ان کی بارگاہ میں رات کو بیٹھا کرتے تھے۔ بڑے بڑے قیمتی لوگ، حضرت محدث صورتی، یہ مرید تھے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے، اور پڑھا بھی انہی سے، خلافت بھی انہی سے، سارا سلسلہ انہی سے، لیکن ہر وقت اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹھے رہتے تھے، اور عمر بھی اعلیٰ حضرت سے زیادہ تھی۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ سارا سلسلہ وہاں ہے، بیٹھے یہاں رہتے ہو۔ فرمانے لگے یار جو ایمان کی لذت ان کے پاس ملی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ملی، ہر چیز اپنی جگہ پہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پہلو بھی تھا۔ جس طرح آج لوگوں نے شور ڈالا ہے نا، اتنی تنقید شاید کسی شخص پہ ہوتی ہو جتنی فاضل بریلوی پہ معاذ اللہ کی جاتی ہے۔ لوگ بدعتی کہہ کے، قبر پرست کہہ کے، بڑا کچھ کہہ کے تانے نہیں دیتے، انہیں الزامات نہیں لگتے۔ تو یہ آج نہیں شروع ہوئے، یہ اس زمانے میں بھی یہ سلسلہ جاری تھا۔ حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم تھے، بخاری کی شرح فرمائی، اور اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں سے تھے، بڑے قابل آدمی تھے، بہت بڑے عالم تھے، تو پیار بھی بڑا تھا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی غیرت بھی انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ تو خطوط پڑھنے کی اور جواب دینے کی ڈیوٹی بھی حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ کی تھی۔ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو خط آتے تھے۔ اب ہمارے ہاں ٹیلی فون آتے ہیں، کام آسان ہو گیا ہے، پرانے زمانے میں خطوط آیا کرتے تھے، اور خطوط کے جواب لکھنا ایک بہت بڑا کام ہوتا تھا۔ باقاعدہ مشائخ کے پاس کچھ لوگ ایسے موجود ہوتے تھے جو صرف خطوط کے جواب دیتے تھے، اور اگر کوئی فتوے کا معاملہ ہوتا تھا تو وہ فاضل بریلوی علیہ رحمہ خود لکھا کرتے تھے۔ تو خط کچھ آئے، مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے لگے، سنانے لگے، جواب اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، وہ لکھنے لگے۔ تو ان خطوط کے اندر 2-3 خطوط ایسے بھی آئے جس میں لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو گالیاں لکھی ہوئی تھی، معاذ اللہ، بڑے سخت جملے کہے تھے، اور ایسی باتیں کہی تھیں کہ جو وہ پڑھتے گئے تو انہیں جلال آتا گیا۔ بڑے مریدین اعلیٰ حضرت کے، حاجی لال خان جیسے بڑے رئیس اعظم لوگ تشریف فرما تھے، جب یہ خطوط پڑھے گئے جلال آیا سب مریدین کو، اور جوش میں مولانا ظفر الدین بہاری کہنے لگے میں ان پر مقدمہ کروں گا، میں کچہری جاؤں گا، عدالت جاؤں گا، میں مقدمہ کروں گا، انہیں سزائیں دلواؤں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ مسکرا کے ان کا چہرہ دیکھنے لگے، فرمانے لگے اس طرح کر، ان کو بند کر، اور یہ میرے سے چابی لے، فلاں الماری کھول، اس کے فلاں دراز میں کچھ خط پڑے ہیں وہ بھی نکال کے لا۔ آپ کہتے میں گیا، وہ خطوط میں نکال کر کے لایا، اور لا کر میں پڑھا، ان کو کھولا تو کسی نے اعلیٰ حضرت کو امام اہل سنت لکھا ہوا تھا، کسی نے لکھا تھا مجدد ہے آپ، کسی نے لکھا تھا کہ ہندوستان کے حسان بن ثابت بھی آپ ہی ہیں رضی اللہ، کسی نے کوئی لقب دیا، کسی نے کوئی۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ظفر الدین اس طرح کر یار، انہوں نے میری تعریفیں کی ہیں، پہلے انہیں جائیدادیں بانٹنا، تو پھر تنقید کرنے والے پہ مقدمہ بھی کر لینا۔
انہیں پہلے جائیدادیں بانٹنا، ان کے لیے انعام کا اعلان کر. اور پھر بڑا خوبصورت اور قیمتی جملہ جو صوفیاء کی روحانی تربیت کے لیے بڑا قیمتی ہے، بڑا خوبصورت جملہ کہا. آپ فرمانے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح میرا ان کے ساتھ ذاتی جھگڑا کیا ہے؟ یہ جو مجھے گالیاں دیتے ہیں میرا جھگڑا کیا ہے ان کے ساتھ؟ کوئی زمین کا میرا ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ؟ کیا جھگڑا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں سب کو ہے، تو میں انہیں کہتا ہوں تم کفر بکتے ہو. یہ کہتے ہیں لاٹھی تو فائدہ دیتی ہے، محمد اور علی تو اتنا فائدہ بھی نہیں دیتے، تو میں انہیں کہتا ہوں تم کفر بکتے ہو. یہ کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، تو میں کہتا ہوں تم کفر بکتے ہو. یہ کہتے ہیں حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، تو میں کہتا ہوں تم کفر بکتے ہو. یہ کہتے ہیں گدے بیل کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، نبی پاک کا آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے. میں انہیں کہتا ہوں میرا ان کے ساتھ جھگڑا کیا ہے؟ یہ بس جھگڑا ہے. فرمایا چل ظفر الدین انہیں مجھے گالیاں نکالنے دے، جب تک مجھے گالیاں لکھتے رہیں گے میرے نبی کی توہین میں تو کوئی جملہ نہیں نہ لکھیں گے. لکھنے دے مجھے گالیاں. جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، چولی پالے یہ پنجے سٹیے نا. تو یہ کر یار دے نام دی ملے سولی، چوٹا چوٹ لے یہ پیشاں ہٹی. ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے ملامت نفع کی چیز ہے. جب آپ حق بات کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ بات اچھی نہیں لگتی. اپنی طبیعت کے اندر یہ تازگی پیدا کریں. درس یہ ہے آج کا کہ یہ تازگی اپنی طبیعت میں پیدا کریں. اور بڑی جلدی پریشان ہو کے بکھر جانا، بلکہ کچھ ساتھی بکھرتے ہیں کچھ بکھرتے ہیں، بالکل بکھر جاتے ہیں. آپ بکھرے نہیں. اگر کوئی شخص 2 منٹ کے لیے کیا ہی دیتا ہے کہ پتہ ہے مجھے تو پہلے کیا تھا، آج تو نے وہاں جا کے داڑھی رکھ لی ہے، تو اس سے آپ کی داڑھی کا ثواب بڑھ جائے گا، کم نہیں ہوگا. اس سے آپ کا اجر اس سے بڑھے گا، آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا. جتنی نیکی دقت کے ساتھ ہوتی ہے اتنا اللہ اجر زیادہ عطا فرماتا ہے. تو آپ بڑی جلدی پریشان نہ ہوا کریں. بڑی جلدی آپ جو ہے وہ اس طرف توجہ نہ کیا کریں کہ یہ مجھے فلاں آدمی یہ کہہ رہا ہے تو اب کیا بنے گا، کس طرح کر کے یہ سلسلہ چلے گا. یہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشائخ نے، ہماری تربیت کرنے والوں نے یہ اسباق ہمیں پڑھائے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس سے نفع ہوتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے داڑھی رکھ لی تو میرے اندر بڑی کمیاں ہیں. تو لوگ کہیں گے، بہت سارے لوگ تانا دیتے ہیں داڑھی رکھ کے تو اس طرح کرتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ داڑھی رکھنے کے بعد معصوم کون ہو جاتا ہے؟ یہ کس نے فتویٰ دیا ہے کہ جو رکھ لے وہ معصوم ہے، اب اس سے غلطی نہیں ہوگی؟ تو گناہ چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. بلکہ میرا تو نظریہ یہ ہے کہ داڑھی بہت سارے گناہوں سے بچا لیتی ہے بندے کو. بہت ساری گناہوں سے داڑھی بندے کو یہ محفوظ کر لیتی ہے. یہ چیزیں آپ کو بچائیں گی، آپ کا تعارف بڑھ جائے گا، آپ کے لیے لوگ اچھے جملے کہنے لگ جائیں گے، خیر کا فکر آپ کے لیے ادا کیا جائے گا. اس لیے نیکی کے رستے میں جب کوئی آدمی کوئی کسی جگہ پہ کسی شخص کو برا کہے، پھر ایک اور سوال ہے اس کا جواب بھی بڑا ضروری ہے. کہتے ہیں جب میں برا تھا مجھے کوئی تنگ نہیں کرتا تھا، کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی، اب میں اچھا ہو گیا ہوں تو سارے چڑھائی کر جاتے ہیں. او بھائی بات سنو، بڑی سادی سی بات. میں نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ یہ جملہ کہا تھا آپ کو سمجھاتے ہوئے، پھر کہتا ہوں. میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے جو کمالات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا کمال یہ ہے کہ نبی پاک کی ذات تک لوگوں کی رسائی بڑی آسان تھی. آسان رسائی تھی. کسی کو مشکل، کسی کو دقت نہیں ہوتی تھی حضور تک پہنچنے میں، آسان رسائی. اگر کوئی شخص سمجھنے لگ گیا تیرے بارے میں کہ تجھے میں کچھ کہہ لوں گا تو اب یہ کچھ کہے گا نہیں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ کیا حرج ہے؟ اور ایک نسخہ اور دے رہا ہوں، اس پہ بھی عمل کر کے دیکھیں. ایک ہوتا ہے کسی کے ساتھ لڑائی کرنا، وہ 2 منٹ کی ہوتی ہے. آپ کو کسی نے کچھ کہا، جواب میں آپ نے 2-3 باتیں کی تو یہ 2 منٹ کی جنگ ہے، یہ ختم ہو گئی. اس سے آپ کو سکون نہیں ملے گا. اور اگر آپ سزا دینا بھی چاہتے ہیں تو سامنے والے کو سزا نہیں ملے گی. لیکن اگر سامنے والے نے سخت جملہ کہا اور آپ نے مسکرا کے اسے دیکھا اور پھر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی تو آپ تو خوش ہو کے گھر آ جائیں گے، وہ ساری رات سو نہیں سکے گا. اس کے لیے مشکل بن جائے گی کہ میرے ساتھ اس نے کر کیا دیا ہے، کیا کر دیا اس نے میرے ساتھ، کیا اس نے کر دیا میرے ساتھ. تو ملامت فائدہ مند چیز ہے، اس کو حاصل کریں. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے اور ہمارے بزرگ کوشش کرتے ہیں. یہ بہت زیادہ تعریفیں بڑی تکلیف دیتی ہیں بعض اوقات. اس لیے میرے عزیز بڑی جلدی نہ گھبرائیں. یہ تو شیطان کا ایک حملہ ہے، یہ تو نفس کی ایک چال ہے، یہ تو ایک باریک فتنہ ہے کہ ہم جی ادھر گئے تھے تو ہمیں ٹوک دیا گیا تو روک دیا گیا تو ہم نے چھوڑ دیا. ایسے نہیں کریں. اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں اور جب آپ تھوڑا سا یہ برداشت کرنا سیکھیں گے پھر ہی تو لطف آئے گا نیکی کرنے کا. اور پھر ایک اور بات بھی آپ سے بڑی ضروری ہے، آپ کو گزارش، اختراع نہ کریں.
اپنی مرضی کی چیزیں وضع نہ کریں، اپنی مرضی کے سوال جواب نہ کبھی بھی ذہن میں پیدا کریں۔ قرآن و حدیث ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے صوفیاء کے پورے ابواب اور نصیحت کے مقدس موتی ہمارے پاس موجود ہے۔ آگے بڑھیں، ان باتوں کو لیں تو اس طرف خاص توجہ فرمائیں۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں پکا کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان چیزوں کو توڑتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، جو ان رشتوں کو توڑتے ہیں، ان تعلقات کو توڑتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یہ لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون، فرمایا یہی لوگ نقصان میں۔ رشتہ جڑنے سے امن قائم ہوتا ہے، رشتے ٹوٹنے سے فساد ہوتا ہے۔ رشتے لگانے کا لوگوں کو بہت شوق ہے، حالانکہ رشتہ لگانا اتنا مشکل نہیں جتنا نبھانا مشکل ہے۔ ہم ساری زندگی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا جو فلاں آدمی سے تعلق ہے وہ بڑا مضبوط ہے، ہم یہ بتاتے رہتے ہیں کہ مجھے تجھ سے بڑا پیار، اور بتانا بھی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے محبت ہو اسے بتایا کرو کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، تاکہ وہ بھی تم سے پیار کرے۔ یہ بتا دینا چاہیے، لیکن بتانے کا حکم ہے، ساری زندگی ثابت کرنے کا حکم نہیں۔ ہم ساری زندگی یہ ثابت کرتے رہتے ہیں کہ میں بڑا فرمانبردار ہوں آپ کا، میں بڑا تابعدار ہوں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہ ثابت کرتے رہتے ہیں۔ رشتے نبھانے سے بات بنتی ہے، ثابت کرنے سے بات نہیں بنتی۔ ایک تعلق کا پودا آپ نے لگایا زمین میں، چھوٹا سا پودا، اس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ سارا دن کہتے رہیں کہ وہ پودے مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میں تجھے بڑا چاہتا ہوں، میرا تیرے ساتھ بڑا رشتہ ہے، میرا تیرے ساتھ بڑا تعلق ہے، سارا دن پودے کو یہی کہتے رہیں۔ اور چھوٹے سے پودے، مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، میں رات بھی تجھے خواب میں دیکھ رہا تھا، کل بھی مجھے تو یاد آ رہا تھا، پرسوں بھی مجھے تو یاد آ رہا تھا، تو اس سے وہ پودا پروان نہیں چڑھے گا۔ پروان چڑھانے کے لیے اسے پانی دینا ضروری ہے، پروان چڑھانے کے لیے اسے جڑی بوٹی سے بچانا ضروری ہے، اسے پروان چڑھانے کے لیے اس پودے کو دھوپ اور چھاؤں مناسب فراہم کرنا ضروری ہے۔ سارا دن ثابت کرنے سے پودا پروان نہیں چڑھے گا۔ میرے بھائی، رشتے بتانا چاہیے، ضروری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ہم سارا دن ثابت کرتے رہتے ہیں، لیکن رشتے پروان چڑھانے کے لیے جس پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جس دھوپ چھاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، رشتوں کے بیچ جو جڑی بوٹی آ رہی ہوتی ہے اسے کاٹنے کی جو ضرورت ہوتی ہے، وہ کام ہم کرتے نہیں۔ ثابت کرنے سے رشتے مضبوط نہیں ہوتے، چاہے روزانہ آپ ملاقات کر کے ثابت کریں کہ مجھے پیار بہت زیادہ ہے، رشتے عمل کرنے سے مضبوط ہوتے ہیں۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کی مضبوطی کا حکم دیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نے پوچھا حضور مجھے سب سے زیادہ کس صدقے کا ثواب ملے گا؟ ترغیب و ترہیب میں حدیث موجود ہے، حضور کس صدقے کا ثواب سب سے زیادہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا رشتہ دار ہو، تجھ سے ناراض ہو اور ضرورت مند ہو، تجھ سے ناراض ہو ضرورت مند ہو، تیرا اپنا، اس کو تو اگر صدقہ دے گا تو اللہ تجھے سب سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے جن ضرورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن حاجتوں کی، ہم جو رشتے بناتے ہیں نا، ہمارے رشتے ہیں ضرورت کے، لالچ کے۔ جب تک لالچ پورا ہوتا ہے رشتہ ہوتا ہے، حالانکہ رشتے ضرورت کے نہیں ہونے چاہیے، رشتے عقیدت کے ہونے چاہیے، رشتے محبت کے ہونے چاہیے۔ اور روحانی زندگی میں اگر کوئی رشتہ لالچ کا ہو تو وہ تو 2 قدم نہیں چلتا، ٹوٹ جاتا ہے۔ عقیدت اور محبت اور احترام کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ ہمیشہ چلتا ہے، اس کے اندر پختگی ہوتی ہے۔ وفا اس رشتے کے اندر آتی ہے جس رشتے کے اندر کوئی لالچ۔ ہمارے زمانے کے اندر یہ شور ہو گیا ہے کہ کام پیارا ہے چم نہیں پیارا، اس شور نے رشتوں میں کمزوری ڈال دیا، دراڑیں پیدا کرتی ہیں۔ ہم لوگوں کو پیار ہو گیا ہے سامنے والا کتنا، اور جب تک ہمارے کام کا کوئی شخص رہتا ہے تب تک ہمارا تعلق بھی رہتا ہے، اور جب وہ ہمارے کام کا نہیں ہوتا تب تک ہمارا اس کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائی، جب رشتے کی یہ بنیاد ہو نا، پھر اس میں وفا نہیں ہوتی۔
پھر اس میں وفا، آپ کہتے ہیں سامنے والا وفا نہیں کر رہا، تو بھائی وفا کی بنیاد ہی نہیں تھی یہ رشتہ، یہ بنیاد نہیں تھا وفا کی، وفا کی بنیاد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کی دو قسمیں بیان کی اور فرمایا دونوں کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ میں دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ یہ سارے ستارے ہیں پر قسمیں دو ہیں، قسمیں دو، قبل الفتح اور بعد الفتح۔ ایک قسم وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، ان لوگوں کی درجہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے۔ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اگرچہ وعدہ ان کے ساتھ بھی رب کریم کا ہے، سارے ستارے ہیں، سارے عظمت والے ہیں، لیکن چونکہ فتح کے بعد آئے تو ان کا وہ والا درجہ، ان کا درجہ زیادہ ہے جنہوں نے اسلام کی غربتوں سے پیار کیا، جنہوں نے بھوک سے پیار کیا، جنہوں نے بدر کی تنہائیوں سے پیار کیا، جنہوں نے احد کے پتھروں سے پیار کیا، ان کا درجہ شریعت میں زیادہ ہے۔ اگر آپ تعلق رکھتے ہیں نا، یاد رکھیں اتنی دیر کے جتنی دیر کام چلتا ہے، جتنی دیر ہمارا کسی دوست کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ رشتہ کمزور ہے، اس میں وفا نہیں ہوگی اور کسی نہ کسی جگہ پہ ٹوٹ جائے گا، کسی نہ کسی جگہ پہ آ کے ختم ہو جائے گا۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ بھی اس تمنا کا رشتہ نہ رکھو کہ وہ میری وفادار ہوگی اور میری وہ کل کو خدمت کرے، کمیٹی نہ ڈالو کہ یہ بچے ہیں تو بڑے ہوں گے تو میں آرام سے بیٹھوں گا تو میری پینشن لگ جائے گی، یہ روٹی کما کے لائیں گے، یہ تو کمیٹی ہے، اولاد تو نہ ہوئی، کمیٹی نہ ڈالو، چھوڑو اس چکر کو۔ اولاد فرما بردار اگر ہوگی تو اپنے فائدے کے لیے ہوگی۔ ہم نے اس سے یہ لالچ بھی، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لالچ کے رشتے ہیں دنیا کے، لالچ کے۔ آپ کے انتقال کا وقت آیا تو اماں بڑا رو رہی تھی، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی اماں سے کہنے لگے اماں تو کیوں روتی ہے، تیرے تو اور بھی بیٹے ہیں، تو کو میرے بعد لوارث تو نہیں ہو جائے گی، آخری وقت ہے، نزع کا عالم، اماں تو کیوں روتی ہے، اور بھی بیٹے ہیں؟ تو اماں کہنے لگی بیٹا اور بھی بیٹے ہیں پر جس طرح کا دھیان تو رکھتا تھا وہ نہیں رکھتے، جس طرح وقت پہ دوائی تو لا کے دیتا تھا وہ نہیں لا کے دیتے، جس طرح تو میرے کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا وہ نہیں۔ کہنے لگے اچھا اماں اس کا مطلب ہے تو مجھے نہیں رو رہی، تو اپنی ضرورتوں کو رو رہی ہے کہ روٹی کون دے گا، کھانا کون لائے گا، دوائی، میں سمجھا تھا شاید مجھے رو رہی ہے۔ بیوی سے پوچھا تو کیوں رو رہی ہے، تو کہنے لگی تیری وجہ سے میری بادشاہی تھی، تو موجود ہے تو خاندان میں، معاشرے میں میرا ایک وقار ہے، تیرے بعد تو بیوہ کی زندگی ہوگی۔ آپ فرمانے لگے اوہو میں سمجھا تھا شاید مجھے رو رہی ہے، تو اپنے وقار کو رو رہی ہے۔ بیٹوں اور بیٹیوں سے پوچھا تمہاری آنکھوں میں کیوں آنسو چھلکتے ہیں، کہنے لگے ابا جس پیار سے باپ شادی کرتا ہے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، اور جس محبت سے باپ لا کے کما کے دیتا ہے دوسرا کوئی نہیں دے سکتا۔ فرمانے لگے اوہو میں سمجھا تھا مجھے رو رہے ہو، تم تو شادیوں کو رو رہے ہو، میرے ساتھ تو تعلق ہی نہیں۔ پھر عبداللہ بن مبارک رونے لگے اور پھوٹ کے روئے۔ کسی نے کہا آپ کیوں روتے ہیں، فرمایا آج سمجھ آئی ہے میرے ساتھ اگر بے لوث رشتہ ہے تو یا خدا کا ہے یا محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج سمجھ آئی ہے۔ وہ میں نے جن کے ساتھ تعلق مضبوط کیا ہی نہیں، کبھی فجر چھوڑی، کبھی زور چھوڑی، کبھی یہ رہ گیا، کبھی وہ رہ گیا، کبھی داڑھی کا پروگرام بنا، کبھی رہ گیا، جن کے ساتھ میں کمزور تھا وہ میرے ساتھ مضبوط تھے، اور جن کے ساتھ میں مضبوط تھا ان کا میرے ساتھ کیا حال تھا۔ یہ کمزوری ہے رشتوں میں، وفا نہیں۔ ہمیں تو بھائی کام پیارا ہے، چم نہیں، بالکل۔ بچے شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ابا کماؤ پتر سے پیار کرنے لگا ہے، بچے شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جو آدمی جیب میں زیادہ پیسے ڈالتا ہے ابا جی کا پیارا ہے۔ باپ شکوہ کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں میں مالدار ہوتا تو میرے بچے بھی فرما بردار ہوتے۔ رشتوں کو روح کا رشتہ بنائیں، وفا کا رشتہ بنائیں، وفا کا۔ کتے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ اس نے اللہ کے ولیوں سے وفا کی تھی، اس لیے آیا ہے کہ اس نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ وفاداری کی، وفاداری کی تو اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے اپنے اپنے مزاج ہوتے تھے۔ اس بادشاہ نے 4 5 6 کتے رکھے ہوئے تھے، اور کتے بڑے بڑے کتے تھے اور بڑے وہ خون خار کتے تھے، چیر پھاڑ کھا جاتے تھے، شیر جتنے ان کے قد تھے۔ بادشاہ تھوڑا سا کسی آدمی سے ناراض ہوتا نا تو ایک بہت بڑے پنجرے کے اندر ایک بہت بڑا سلاخوں کا گھر اس نے بنایا ہوا تھا، اس میں کتے ہوتے تھے، اور کتے کو جب باندھ کے رکھا جاتا ہے تو زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ اس کے اندر کرواہٹ آتی ہے، زیادہ کاٹتا ہے۔ اس نے قید کیے ہوئے تھے، کتے تو بڑے زہریلے تھے۔ جس آدمی سے بادشاہ تھوڑا سا ناراض ہوتا نا تو وہ کتے کے آگے اس آدمی کو ڈالتا،
کتے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں، یہ سزا تھی، لوگوں کو پتا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے بڑی خدمت کی بادشاہ کی، 35 سال تک نوکری کی، لیکن ہر سورج نے غروب تو ہونا ہی ہوتا ہے نا، ہر چاند نے ڈھلنا بھی ہوتا ہے۔ اب بوڑھا ہونے لگا، وہ جو مضبوط حافظہ تھا وہ کمزور ہونے لگا، ہلکی ہلکی غلطی۔ بادشاہ مزاج کا بادشاہ تھا، نہیں سمجھ میں آیا تو میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کام پیارا ہے، چم نہیں، تو رشتہ وفا کا تھا ہی نہیں۔ وزیر سمجھنے لگا کہ اب نا میں بھی غلطیاں کرنے لگا ہوں، تو ایسا نہ ہو کسی دن میں بھی ان کتوں کا شکار ہو جاؤں۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، مجھے آہستہ آہستہ معذرت کرنے لگا، قدم ہٹانے لگا کہ مجھے چھٹی دے دی جائے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لیکن اس نے کہا نہیں نہیں، جب تک میری طبیعت نہیں مانتی تم نہیں جا سکتے۔ مطلق العنان لوگ تھے، وزیر خاموش ہو گیا، پریشان رہنے لگا، غلطی ہو گئی ہے تو پھینک دے گا۔ ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی، وہ جو پنجرے، کتوں کے پنجرے پر محافظ بیٹھا تھا نا، جو ان کو کھانا ڈالتا تھا، روٹی ڈالتا تھا، گوشت دیتا تھا، اس کو ایک دن کہنے لگا یار تیری ڈیوٹی ہے سارا دن کتوں کو کھانا دینے کی، گوشت دینے کی، تو 2-4 دن ڈیوٹی مجھے نہیں دیتا؟ تو لے لے، میں تو پہلے ہی پریشان ہوں، سارا دن ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ اس نے کچھ تھوڑا سا گوشت لیا، پنجرے کے باہر کھڑے ہو کے کتوں کو ڈالا، اگلے دن تھوڑی روٹیاں لے آیا، کتوں کو ڈالی، 2-4 دن، ہفتہ، مہینہ، سال بھر، جتنا اس کو موقع ملا وہ دن بھر خدمت کرتا۔ بس وقت ایک دن آ گیا، بادشاہ کو کوئی بات اچھی نہ لگی، اس نے کہا اس بڈھے کو اٹھاؤ اور ڈالو کتوں کے پنجرے میں، ساری زندگی یہاں رہا، اسے ابھی تک نہیں پتا چلا میرے مزاج کا۔ جب اٹھا کے پنجرے میں ڈالا نا، تو بجائے اس کے کہ کتے اسے کاٹ کھاتے، وہ اس کے پیر چومنے لگے، وہ پیر چومنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، چاٹنے لگے۔ تو بادشاہ سامنے کھڑا تھا نظارہ دیکھنے کو کہ چیر پھاڑ کرتے تو خوش ہوا کرتا تھا، خونخوار درندے جیسی اس کی طبیعت ہو گئی۔ جب دیکھا پیار کر رہے ہیں تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو وزیر رو پڑا، کہنے لگا تو سیاستدان تھا تو میں بھی سیاستدان تھا، ساری زندگی سیاست کی، لیکن دنیا داروں کے ساتھ رہا، تو انجام یہ ہوا کہ مجھے اس پنجرے میں ڈال دیا گیا۔ دیکھ تو بہت بڑا سیانہ تھا اور میں بھی سمجھدار تھا، وزیر رہا، لیکن ہمارا روح کا رشتہ نہ بن سکا۔ ارے ہم سے تو یہ کتے ہی اچھے نکلے، تیری 40-35 سال خدمت کی تو نے کتوں کے آگے ڈال دیا، انہیں تو چند مہینے روٹی ڈالی ہے، میرے وفادار ہو گئے۔ چند مہینے روٹی، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے او نہ تھی چنگے، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے او نہ تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھکھے ننگے۔ اور بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں تو راتی جاگیں تے شیخ صدا میں، راتی جاگ دے کتے تے تیتھوں اتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے تے تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، دنے جار رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہوں من ستے۔ ایک برکی دا اوپر کھڑے ہو کے کام نہیں کرانا پڑتا کہ میں کھڑا رہوں گا تو کام صحیح ہوگا، جاؤں گا تو نہ، ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہو من ستے۔ پھر اپنے آپ کو مخاطب کیا، کہنے لگے اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں، جلدی کر اٹھ جا، یہ تو آگے گزر گئے تجھ سے۔ تو بھائی یاد رکھو، رشتہ وفا کا ہو تو قائم رہتا ہے، اور بے وفائی کا ہو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ مدینے کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، شور ہو گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا کے جلوے نظر آنے لگے۔ آج عرب کا نقشہ بدل گیا، حالات تبدیل ہو گئے، دنیا بدل گئی۔ محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے مکے میں داخل ہوئے کہ ہر کونے سے نبی پاک کے نام کے نعرے بلند ہونے لگے۔ ابھی 10 سال پہلے نبی پاک روتے ہوئے مکے سے نکلے تھے، 10 سال قبل روتے ہوئے گئے تھے، اور 2 غلام حضور کے ساتھ تھے۔ آج اسی مکے میں حضور آئے ہیں تو لگتا ہے پہاڑ اور پتھر بھی میرے رسول کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو ایک عروج ہو گیا، حالات ایک نیا رخ اختیار کر گئے، اور مکہ مکرمہ کے اندر اللہ تبارک، اب تو احاطہ بڑا ہو گیا ہے، مطاف بہت بڑا ہو گیا ہے، حرم شریف کی مسجد کو وسعت دے دی گئی ہے، لاکھوں لوگ آ سکتے۔ اس وقت جب 10,000 لوگ آئے نا
تو سیرت نگار کہتے ہیں یوں لگا جیسے درختوں پہ بھی لوگ چڑھے ہوئے، پہاڑوں پہ بھی لوگ، اتنا مجمع تھا، کہاں 2-3 لوگ اور کہاں ہزاروں کا اجتماع۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اونٹنی پہ بیٹھ کے کعبے کا، پھر میرے محبوب تشریف لائے اور حضور نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، پھر میرے نبی پاک نے بت توڑے، پھر میرے محبوب نے خانہ کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے زمانے نے دیکھے۔ ان سارے حالات میں دنیا نے ایک وفا کا عجیب منظر دیکھا کہ اس موسم بہار میں نہ تو آواز حضرت ابو بکر کے نام کی بلند ہوئی، نہ عمر فاروق اور نہ مولا علی کے نام کی بلند ہوئی، اس مجمع عام میں محبوب پاک کی آواز گونجی تو رب کریم کے حبیب نے فرمایا این بلال، میرا بلال کہاں ہے، میرا بلال کہاں ہے، اس کو بلاؤ نا، کدھر ہے بلال؟ عجیب رنگ وفا دیکھا نا لوگوں نے، یہ وفا، فرمایا بلال کدھر ہے؟ حضرت بلال ہاتھ باندھے سب سے پیچھے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کروں۔ پیچھے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوڑے حضور میں حاضر ہوں، فرمایا ادھر آ یار، کعبے کی چھت پہ تو چڑھ ذرا، آذان تو سنا۔ ایک صحابی حضور کے کان میں بولے، اور یہ بھی حکمت الہی تھی کہ وہ بولے، حضرت بلال کی شان ظاہر ہونی تھی، کان میں کہا یا رسول اللہ کافر پہلے ہی مر گئے، پہلے کوئی حال نہیں ان کا، آج تو بالکل ہی ختم ہو گئے، حضور آج آپ کا سکہ چل گیا ہے، بلال کے بڑے دشمن ہیں، بلال کو رہنے دیں، کوئی اور نہ آج اذان دے دے۔ کان میں بات کہی تھی، چاہیے تھا جواب بھی کان میں آتا، پر معصوم آمنہ فخر آدم و بنی آدم وفا کا خطبہ پڑھنے لگے، وفا کا خطبہ شروع ہوا۔ میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، کان میں بات کی تھی، حضور کان میں جواب دیتے، لیکن حضور نے فرمایا چپ کر یار، تو نے عجیب بات چھیڑ دی ہے، جب مکے میں پتھر کھانے ہوں تو بلال، اور جب بدر میں تلواریں چمکے تو بلال، احد میں پتھر برسے تو بلال، اور گلے میں کس کے رسی باندھ کے سے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جائے تو بلال محمد محمد کہے، اور آج اللہ عزتیں دے تو کسی اور کو چڑھاؤں، فرمایا چپ کر کے سارے نیچے کھڑے رہو، آج کعبے کی چھت پہ بلال کھڑا ہوگا تو میں دنیا کو بتاؤں گا وفا کس چیز کا نام ہوا کرتا، بلال ہی چڑھے گا کعبے کی چھت پہ۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ بھائی یاد رکھو، رشتہ جو وفا کا ہوتا ہے نا، اس کا بڑا رنگ ہوتا ہے، اس کا بڑا انداز ہوتا ہے، اس کے بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ اگر حضرت حلیمہ غربتوں کے عالم میں میرے مصطفیٰ کو لے کے گئی تھی نا، تو معصوم آمنہ نے بھی تو سبق بڑا نرالا دیا نا امت کو۔ حضرت حلیمہ جب لے کے گئی تھیں تو تب تو 3 لوگ تھے نا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، 3-4 لوگوں میں لے کے گئی تھیں۔ حلیمہ کہتی ہے جب میں نے رنگ دیکھا تو میں نے نرالا دیکھا ہے، مسجد بھری ہوئی تھی غلاموں سے، اور کریم رسول منبر پہ بیٹھے تھے، سادی سی بی بی جس کے لیے کبھی کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا تھا، کوئی بھی، لباس بھی پرانا اور میلا تھا۔ کہتی ہیں جب میں نے مسجد میں قدم رکھا تو وہ والے نعرے لگے جو فرشتوں نے بھی دروازے کھول کھول کے دیکھے کہ کسی کے نعرے لگ رہے ہیں، اور جناب حلیمہ کہتی ہیں کسی نے ایسا کبھی استقبال نہ دیکھا ہوگا۔ حضور اٹھے، گویا اللہ کی ساری رحمتیں اٹھ کے کھڑی ہو گئیں، اور پھر مصطفیٰ کریم نے بچھائی جب چادر، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی، اور حضور اتحیات کی حالت میں سامنے بیٹھو تو لوگوں کو پتا چلا جو وفا کا رشتہ ہوتا ہے اس کا رنگ ذرا نرالا ہوا کرتا ہے، اس کا انداز ذرا انوکھا ہوا کرتا ہے۔ بھائی رشتہ وفا کا، رشتہ خلوص کا، لالچ کا رشتہ، اگر آپ نے کمپنی والے کس لیے دعوت کی ہے نا کہ وہ آپ کو مال صحیح دے گا، تو بھائی وہ بھی اس لیے آیا ہے کہ آپ اس کا مال زیادہ بیچیں گے۔ اگر آپ کسی رشتہ دار کے ساتھ اس لیے تعلق رکھتے ہیں نا کہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، تو وہ بھی اس لیے آپ کے ساتھ تعلق زیادہ رکھے گا کہ کبھی کبھی چلو گاڑی چلا لے گا، کبھی کبھی میرے کسی کام آ جائے گا۔ یہاں خلوص دیکھو، یہاں اگر آپ کے ہاں خلوص ہے تو پھر سامنے بھی آپ کو بڑا خلوص ملے گا۔ دنیا میں وفا ختم نہیں ہوئی، پر ہم نے وفا کا رشتہ ہی نہیں بنایا، ہم نے تعلق ہی نہیں بنایا، وفا کا تعلق ہی نہیں بنایا۔ میرے شیخ سے کسی نے پوچھا تو حضور آپ ہاتھوں میں ہاتھ لے کے بیعت کرتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے وہ تو ادا ہے نا، وہ سنت ہے، لیے تو ہاتھوں میں ہاتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن فرمایا جب کسی کو سامنے بٹھاتے ہیں تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہم دلوں میں دل لے کے بیعت کر رہے ہیں، ہم دلوں کو دلوں سے باندھ رہے ہیں، اور یہ وہ رشتہ ہے جو قبر کی دیوار کے اندر جا کے بھی دوبارہ کھلتا نہیں، یہ قائم ہی رہتا ہے۔ رشتے وفا کے پیدا کریں، خلوص کے پیدا کریں، للہیت کے پیدا کریں۔ میرے نبی پاک
سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وفا کو آگے پھیلایا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی کسی شخص کے ساتھ بھی تعلق لالچ کا نہ بنائیں، ورنہ آپ ٹوٹ کے بکھر جائیں گے۔ سامنے والے کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ ٹوٹ کے بکھریں گے، اور رزلٹ کی امید کبھی نہ رکھیں۔ وفا ہوتی دو طرفہ ہے پر کرنی یک طرفہ چاہیے، یاد رکھ لیں۔ وفا ہوتی دو طرفہ ہے، کرنی یک طرفہ چاہیے۔ جو کہتا ہے نا سامنے والا کرے گا تو میں کروں گا، وہ بھی کچا ہے، وہ کمزور ہے، وہ ابھی پکا نہیں ہوا۔ وفا کرنی یک طرفہ چاہیے، تو کر، سامنے والا نہیں کرتا تو نہ کرے، تو اپنی طرف دیکھنا، سامنے والے کو چھوڑ، وہ نہیں کرتا تو نہ کرے، اس کا اپنا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وفا کے عنوان میں بڑی اہم بات ہے اگر آپ کو سمجھ آئے تو۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ جھیل کے کنارے، ندی کے کنارے وضو کر رہے تھے۔ ایک بچھو ساتھ ساتھ چل رہا تھا، وہ چلتے چلتے پانی میں گر گیا۔ امام احمد بن حنبل نے ہاتھ رکھا، بچھو کو باہر نکالا۔ جب باہر نکالا تو اس نے ڈانگ مارا۔ جس کی طبیعت میں ڈانگ ہوگا تو وہ ڈانگ ہی مارے گا، کے پاس ہے ہی اور کوئی نہیں تو وہ کرے کیا، وہ مجبور ہے۔ اس نے ڈانگ مارا، امام صاحب نے باہر رکھا۔ بھیگا ہوا بچھو آپ نے دیکھا ہو، جب ندی کنارے چلتا ہے تو پھر گر جاتا ہے، وہ پھر گرا تو امام صاحب نے پھر نکال کے باہر رکھا تو اس نے پھر ڈانگ مارا، پھر ساتھ ساتھ چلتے چلتے وہ گر گیا۔ کئی دفعے ایسے ہوا، کئی دفعہ امام صاحب نے نکالا۔ ایک شخص قریب کھڑا دیکھ رہا تھا، وہ کہنے لگا حضور بس کریں، آپ نکالتے ہیں وہ ڈنگ مارتا ہے، چھوڑ دیں۔ آپ فرمانے لگے اچھا بھائی بڑا تو عجیب مشورہ دے رہا ہے، وہ اپنی بری عادت پہ ڈٹ گیا ہے تو میں اچھی عادت ہی چھوڑ دوں؟ وہ بری نہیں چھوڑ رہا، ڈٹ گیا، بار بار ڈنگ مارتا ہے تو میں اچھی چھوڑ دوں؟ آپ اپنی طرف دیکھیں گے، ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ سامنے والے جانے، اس کا کام جانے۔ وفا کا رشتہ مضبوط رکھیں، دوستی کا تعلق مضبوط۔ میاں صاحب نے کہا چنگی مندی سجنا کولو 100 واری ہو جاندی۔ کنی واری؟ پکی گل ہے نا جی، کنی واری؟ میاں صاحب نے کہا ہے 100 واری۔ ہم تو ایک باری بھی معافی دینے کو تیار نہیں۔ چنگی مندی سجنا کولو، ایسے نہیں آنے جانے والے سے نہیں، اس کے معاملے میں تو ہم خوددار ہیں نا، ہر ایک سے نہیں سنتے، وہاں تو ہم خوددار ہیں۔ سجنا کولو، چنگی مندی سجنا کولو 100 واری ہو جاندی، یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جنہ دی۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ پریا اس دا جانیے جس دا، یاد رکھ لیں، پریا اس دا جانیے جس دا۔ مزہ تب بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ روضہ رسول پہ رکھا جائے تو مصطفیٰ کریم کا دروازہ خود بخود کھل جائے، اور حضور فرمائے لاؤ دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اس دا جانیے جس دا توڑ۔ رشتوں کو ثابت نہ کریں، رشتوں سے وفا کریں، ثابت نہ کریں میرا بڑا رشتہ ہے۔ آپ پتہ چلنا چاہیے کتنا رشتہ ہے۔ باپ کا بیٹے سے رشتہ ہوتا ہے تو سارا دن ماتھا چومے، پیار کرے، اسے دکھ سکھ کا پتہ ہی نہ ہو، تو یہ کیسا رشتہ ہوا؟ رشتے ثابت نہ کریں، رشتے مضبوط کریں، مضبوطی والی ڈیوٹی سر انجام دیں۔ اللہ اپنے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ، اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارے رشتوں کو مضبوط فرمائے، آمین۔ آخر دعویٰ